السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول اسر یسریٰ بائی حسنہ حسین کی یہ قسط نمبر 3 ہے۔ اوف فارس! جنت کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ داہنا ہاتھ منہ پر جمائے وہ متوش سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، اس کے وجود میں اب کوئی حرکت نہیں رہی تھی۔ وہ رو دینے والی ہو گئی۔ ڈاکٹر بخاری ابھی تک نہیں پہنچے تھے، اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب کیا کرے؟ جنت! اسے یوں لگا جیسے نانا نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، ہمت بندھائی ہو، حوصلہ دیا ہو۔ ایک ساتھ کئی منظر اس کی آنکھوں میں لہرائے تھے۔ خود پر طاری جمود کو توڑتے ہوئے وہ یکدم حرکت میں آئی۔ فارس کو سیدھا لٹاتے ہوئے اس نے نبض چیک کی، پھر اسے CPR دینا شروع کیا۔ بہتی ہوئی آنکھوں اور لرزتے دل کے ساتھ وہ اسے تب تک CPR دیتی رہی جب تک ڈاکٹر بخاری نہیں آ گئے۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے فوری اسپتال لے جانا پڑا۔ ایمرجنسی روم تک وہ اس کے ساتھ ساتھ تھی، لیکن اس کے بعد ٹھنڈے سرد کوریڈور میں کھڑی وہ تنہا ہی ڈاکٹرز کے عملے میں افراتفری دیکھنے لگی۔ وقت بدل گیا تھا، لیکن خوف اسی انداز میں اسی راستے سے آ لپٹا تھا۔ احساسات یوں ہوئے تھے جیسے وہی اذیت ایک بار پھر اپنا آپ دہرا رہی ہو۔ آخری بار اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں وہ اپنے نانا کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ اسے یاد تھا وہ ان کے چہرے سے سفید چادر ہٹا کر ڈاکٹرز کی منتیں کرتی رہی تھی کہ وہ انہیں زندگی کی طرف واپس لے آئیں۔ اس دن جب اس نے نانا کا ہاتھ پکڑا تھا تو وہ سرد تھا۔ فارس کا ہاتھ بھی تو کتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر بخاری کو ICU سے باہر نکلتے دیکھا تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کر ان کے پاس جاتی۔ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ خطرے سے باہر ہیں، انہوں نے قریب آ کر کہا تو اسے لگا جیسے کافی دیر بعد اسے سانس آیا ہو۔ اگر آپ اسے CPR نہ دیتی تو ہم اسے نہ بچا پاتے، ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ کیٹ الرجی، اس بار ریئیکشن زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ کیٹ الرجی؟ جنت کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ اب براہ راست اس کے ساتھ فارس کی کنڈیشن ڈسکس کر رہے تھے، ساتھ ساتھ تسلی اور دلاسا بھی دے رہے تھے۔ میں اس کے لیے آٹو انجیکٹر لکھ دوں گا، اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں فائدہ مند ثابت ہوگا، طبیعت اس حد تک نہیں بگڑے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر بخاری جا چکے تھے مگر وہ اپنی جگہ پریشان کھڑی رہ گئی تھی۔ اگر وہ کمرے میں نہ جاتی، بر وقت دماغ کام نہ کرتا اور وہ اسے CPR بھی نہ دیتی تو شاید اس سے آگے جنت سے کچھ بھی سوچا نہ گیا۔ اس نے مسز شیرازی سے فون پر بات کی جو فارس کے لیے حد درجہ فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی اٹھ کر اس کے پاس ہاسپٹل آ جائیں۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے آنٹی، اسے جیسی ہوش آئے گا میں آپ کی بات کروا دوں گی، اور آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں ہوں نا اس کے ساتھ، اس نے کہا تھا، اور اس کا یہ کہنا ہی مسز شیرازی کو مطمئن کر گیا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک بے قراری سے کوریڈور میں ہی ٹہلتی رہی تھی۔ اسے جب مکمل طور پہ ہوش آیا تھا تو دھرتی پر اندھیرے پھیل چکے تھے۔ کمرے میں نیل گوں بلب جل رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی میں اسے ادراک ہوا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ آکسیجن ماسک اتار کر گردن پہ ٹھہراتے ہوئے اس کی نگاہ بے ساختہ جنت کمال کی طرف گئی تھی۔ داہنی طرف کرسی پر بیٹھے بستر کے کنارے سر ٹکائے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اپنا داہنا ہاتھ اس نے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹا لیا تھا جو اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ یک اسے سینے میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں موندے وہ اگلے کئی لمحوں تک گہری سانسیں لیتا رہا مگر باوجود کوشش کے بھی اپنی کرہ نہ دبا سکا۔ جنت نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا، پھر فوراً اٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے تھکن زدہ نڈھال چہرے کی رنگت زرد تھی، آنکھوں کے باہری پپوٹے سوجے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن گردن اور سینے پر اب ریشز نہیں تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ممی کیسی ہیں؟ آواز بھاری اور کچھ حد تک بدلی ہوئی تھی۔ جنت اسے کچھ حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ نیم غنودگی کے عالم میں اسے یاد تھی بھی تو اس کی ماں، فکر ہو بھی رہی تھی تو صرف ان کی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، جھک کر اس نے مدھم آواز میں تسلی دی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ پانی، اس نے بھاری تنفس کے بیچ کہا۔ مستعدی سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس نے فارس کی گردن کو سہارا دے کر گلاس لبوں سے لگا دیا۔ اس نے چند گھونٹ لینے کے بعد تکلیف سے چہرے کے زاویہ بگاڑتی ہوئی گلاس دور ہٹا دیا۔ گلے کی سوزش اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ چند لمحوں تک خالی نظروں سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دوبارہ اسے ہوش دن کے اجالے میں اس وقت آیا تھا جب مشرقی دیوار کی تمام کھڑکیوں پر سے جنت کمال نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے۔ دھوپ کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑنے لگیں تو سوتی جاگتی کیفیت میں اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ کھڑکی سے باہر سر نکال کر جانے کسی زور و شور سے ہاتھ ہلا کر وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ سیدھی ہوئی
تو فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ وہ پھول جنہیں وہ ہاتھ میں پکڑے تھی ان کی ڈنڈیاں بھی ڈھلک سی گئی تھیں۔ فارس نے بٹن دبا کر بستر کو سٹنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ کیا۔ وہ اپنی جگہ کھڑی یکا اجنبی ہو گئی، خاموش ہو گئی، سپاٹ ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے تک اس کے چہرے پر جتنے بھی رنگ بکھرے تھے وہ اب آنکھوں میں بھی نہ رہے تھے۔ شان بے نیازی سے اس نے اپنا رخ بدلا، گلدان میں پھول ڈالے اور باہر نکل گئی۔ دوبارہ اس کی آمد ڈاکٹر بخاری کی ہمراہ ہوئی تھی، مگر وہ خود اندر نہیں گئی تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں۔ چیک اپ کے بعد وہ ڈاکٹر بخاری سے مخاطب تھا اور وہ ناخن کے ساتھ کھیلتی دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اس پر ہم کل بات کریں گے، فی الحال تم صرف ریسٹ کرو، ڈاکٹر بخاری کہہ رہے تھے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے کل میٹنگ۔ فارس، انہوں نے کچھ سختی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میرے خیال سے اس وقت تمہیں اپنے لیے تھوڑی سی سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کل تمہیں کس حالت میں ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تمہاری بیوی بہت بہادر ہے، ایسی سچویشن میں تو فیملی ممبرز حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، پر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دروازے پر کھڑی جنت کمال نے اپنا داہنا ہاتھ پیشانی پر مارا۔ یہ ڈاکٹر بخاری، اف، کریڈٹ دینا ضروری تھا کیا؟ ایمبولینس کے آنے تک اس نے تمہیں CPR دیا۔ وہ تفصیلات میں جا رہے تھے۔ کچھ گھبرا کر وہ ان کی بات قطع کرنے کو تیزی سے اندر آ گئی۔ دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈاکٹر بخاری مسکرائے۔ وہ اپنی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مسکرا تک نہ سکی۔ اس نے فارس کی طرف دیکھے بغیر مسز شیرازی کا نمبر ملا کر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ آنٹی سے بات کر لو۔ پھر اسی سرحد سے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ہاسپٹل کی VIP روم میں وہ کاؤچ پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ بے ساختہ سر اٹھایا تو نگاہیں فارس سے ٹکرا گئیں جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت نے الجھ کر نظریں ہٹا لیں۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے یوں اسے اپنے حصار میں لیا ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس نے پھر سر اٹھایا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا مگر آنکھوں کا تاثر غیر واضح۔ نہ غصہ تھا، نہ نرمی، نہ سختی، نہ عداوت۔ پرسوچ نگاہوں میں کچھ اور تھا۔ جنت پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کہیں وہ اس تھپڑ کو یاد کر کے انتقام کا تو نہیں سوچ رہا؟ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ یہ بات تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ اب وہ فکروں میں پڑ گئی۔ میں اسے ظاہر نہیں ہونے دوں گی کہ ایسا کچھ ہوا ہے، اس نے سوچا۔ صاف مکر جاؤں گی، بولوں گی تمہارا وہم ہے، تمہیں اپنا ہوش نہیں تھا تو تھپڑ کا ہوش کہاں سے آ گیا؟ ہمت مجتمع کر کے اس نے فارس کی طرف دوبارہ دیکھا۔ اس بار صحیح معنوں میں فارس کی نگاہوں کا تاثر اس پر واضح ہوا تھا۔ شاید تضحیک کا تاثر تھا، استہزائیہ نگاہیں تھیں۔ کچھ تو تھا آگ اور برف جیسا، منجمد کرتا، جلا کر راکھ کرتا ہوا۔ جنت کے لب بھنج گئے، بھویں سکڑ گئیں۔ لاہور سے واپسی کے بعد خود سے کیے جانے والے سارے وعدے اسے ایک ہی لمحے میں یاد آ گئے۔ ان حدود و قیود اور فیصلوں کا بھی ادراک ہوا جن کی پاداش میں اس نے وجدان ہاؤس میں اپنی نقل و حرکت کو کم کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا 24 گھنٹے پہلے تک وہ فارس وجدان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی، اور یہ بھی کہ اس نے خود کو اس کے گھر میں اجنبی مسافر کر لیا تھا۔ اپنے تعلق کو جیسے مسز شیرازی سے شروع کر کے مسز شیرازی تک ہی محدود کر لیا تھا، مگر اب وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھی، اور فارس وجدان کی مسز ہونے کے ناطے کچھ کام وہ بھی سر انجام دے رہی تھی، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا، یہ سیب کاٹنا، اور اس پر بھی فارس کی نظریں۔ وہ جانتی تھی فارس وجدان کبھی بھی اس کے بارے میں مثبت نہیں سوچے گا۔ وہ ہر بار اور ہمیشہ کی طرح اس کے اٹھائے گئے ہر اقدام کے پیچھے کوئی غرض ڈھونڈے گا۔ اس سے قبل کہ وہ اب بھی ایسا ہی کرے، اسے اس کی نظروں میں گرائے، توہین کرے یا پھر اس کی عزت نفس پر چوٹ کرے، بہتر ہے وہ کچھ باتیں خود ہی اس پر عیاں کر دے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں امپریس کرنے کے لیے سیب کاٹ کر دے رہی ہوں، ڈاکٹر بخاری کا حکم ہے۔ سخت لہجہ تھا، غصہ تھا، خفگی تھی کہ اب میں تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی ہوں، اس لیے تم مجھے تضحیک آمیز نگاہوں سے مت دیکھو۔ بستر پر آرام دہ حالت میں نیم دراز وہ اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ اس نے دوسرا سیب اٹھا لیا، اسے لب بھینچ کر نفاست سے کاٹنے لگی، جیسے سزا کاٹی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ میں نے تمہاری جان نہیں بچائی، خود کو بیوہ ہونے سے بچایا ہے، اپنا بھلا سوچا ہے، ورنہ جس طرح تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، بالکل اسی طرح مجھے بھی تمہاری رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ سر اٹھا کر سرد نظروں سے فارس وجدان کو دیکھنا چاہا۔ موبائل اسکرین پر نگاہ جمائے اس کا متبسم چہرہ، جنت ساکت ہو گئی۔ وہ مسکرا ہے، بخدا وہ مسکرا ہے، کس لیے؟ کوئی لطیفہ سنایا اس نے؟ اور یہ بھی مت سوچنا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ اپنی بات ادھوری رہ جانے پر اور بروقت اس کا رسپانس مل جانے پر وہ چپ ہوئی تھی۔ وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا، کچھ ٹائپ کر رہا تھا، یقیناً انداز اب مصروفیت لیے ہوئے تھا۔
کچھ دیر پہلے تک جو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا، اس کی جگہ ازلی سرد مہری نے لے لی تھی۔ وہ مضطرب ہوئی، پھر سیب کی پلیٹ اس کے بستر پر رکھ کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا داہنا ہاتھ فارس کی گرفت میں آ گیا۔ جنت کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا۔ جھٹکے سے مڑ کر اس نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسی ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا؟ جنت کے ہوش اڑ گئے، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اوپر سے اس کی گہری آنکھوں کا تاثر، برف اور آگ کا مشترکہ تاثر۔ جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ فوراً سے مکر جائے گی، ڈٹ جائے گی یا لاجواب کر دے گی تو میرا ہاتھ چھوڑو۔ کچھ متوش ہو کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس حالت میں بھی فارس کی گرفت کسی آہنے شکنجے جیسی تھی، حالانکہ ڈاکٹر بخاری اسے صرف اس لیے ڈسچارج نہیں کر رہے تھے کہ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے جواب دو۔ میں جواب دینے کی پابند نہیں۔ ذرا سا روب دکھانا چاہا، نتیجتاً گرفت سخت ہو گئی۔ نہیں، یہ والا وہ ہاتھ نہیں تھا، بے بسی سے چلائی، حالانکہ مجرم ہاتھ یہی تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہاتھ دو۔ پہلے تم یہ چھوڑو۔ اپنی کلائی گھما کر کھینچتے ہوئے وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ پہلے تم دوسرا ہاتھ دو۔ گرفت کے ساتھ ساتھ فارس کا لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔ جنت نے پورا زور لگا دیا مگر فارس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے کوئی منظر آنکھوں کے پردوں پر لہرایا، سدرا کی شادی، پارکنگ ایریا، رات کی تاریکی اور زمان صفتر۔ وہ چہرہ زمان کا چہرہ تھا اور گرفت بھی جیسے اس کی ہی تھی۔ ایک لحظے کے لیے اسے لگا اگر اس نے ہاتھ نہ چھڑایا تو مر جائے گی، اور اس نے چھڑانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس رات بھی ایک تماشا بنا تھا، اس رات بھی ایک کہانی اس کی ذات سے منسوب ہوئی تھی۔ زمان کو ٹھکرائے جانے کا احساس ماں اس تھپڑ کے مشتعل کیے ہوئے تھا جو روحینہ چچی کے گھر ان کے ٹیرس پر اس وقت پڑا تھا جب بغیر اجازت کے وہ اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب اس کا رشتہ زمان سے تقریباً طے ہو چکا تھا، مگر فارس سے شادی کے بعد سے وہ جیسے موقع کے انتظار میں تھا کہ کب وہ جنت کمال سے اپنی توہین، بے عزتی اور تھپڑ کا بدلہ لے سکے۔ اور یہ موقع اسے کب ملا تھا؟ کچھ دیر پہلے تک وہ جو مضبوط نظر آ رہی تھی تو اسی سرد سے مٹی کے ڈھیر کی طرح بھربھرا بھی گئی۔ پلیز چھوڑو، پلیز۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی آنکھوں کی نمی، خوف، وحشت اور ہاتھ چھڑانے کی دیوانہ وار جستجو۔ فارس کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی۔ روتی سے سکتی آنکھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ اسی وقت کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اندر نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر بخاری کے علاوہ چند ایک دوست بھی اس سے ملنے آ چکے تھے۔ عدیل احمد بھی کمپنی کے کچھ معاملات ڈسکس کرنے آیا تھا۔ مسز شرازی سے بھی اس کی بات ہوئی تھی مگر جنت کمال دوبارہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ مغرب سے پہلے ہی نرس نے اسے ڈرپ لگائی تھی۔ کچھ ادویات کا اثر تھا اور کچھ اس محلول کا بھی جو اس کی نسوں میں سرایت کر رہا تھا کہ وہ سو گیا تھا۔ اور پھر رات کے جانے کے پہر جنت کے مسلسل بجتے موبائل کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دواؤں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اسے ارتکاز پکڑنے میں کچھ دقت ہوئی تھی۔ وجود بھاری ہو رہا تھا۔ بمشکل کوہنیوں کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ جنت کمرے میں نہیں تھی۔ انگلیوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے کسی قدر کوشش سے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اگر اس کا ہینڈ بیگ اور موبائل گلاس ٹیبل پر نہ پڑے ہوتے تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ گھر چلی گئی ہوگی۔ تاہم وہ ہاسپٹل میں ہی موجود تھی مگر یہاں نہیں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا روتا سے سکتا چہرہ لہرا گیا۔ گھر کی طرح اب بھی وہ ہاسپٹل کے کسی کونے میں روتی پائی گئی تو لب بھینچ کر اس نے بھی اختیار اپنی پیشانی کو مسلا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر آ گیا۔ چند قدم اٹھانے سے ہی اس کا تنفس پھول گیا تھا۔ پیشانی ارکالود ہونے لگی تھی۔ وارڈ میں وہ نہیں تھی، یقیناً وہ نیچے ہوگی یا پھر باہر لان میں۔ اسے غصہ آنے لگا۔ سیڑھیاں اتر کر اس نے ویٹنگ ایریا کا رخ کیا اور تب بھی وہ اسے سامنے بیٹھی دکھائی دے گئی۔ اطراف سے یکسر بے نیاز، لبوں پر مسکراہٹ سجائے، وہ 3-4 ماہ کے ننھے سے بچے کو باہوں میں لیے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ بچہ اس کی گود میں پرسکون تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ننھا سا ہاتھ، اس کا ماتھا، اس کا گال چومنے لگتی تھی۔ اطراف میں بکھری سفید روشنیوں میں وہ اس پر نگاہ جمائے کھڑا رہ گیا۔ وہ منظر کسی خواب، کسی خیال کا سا تھا۔ I'm really sorry، میں نے آپ کو زحمت دی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس 26-27 برس کا نوجوان چہرے پر تھکن اور پریشانی کے تاثرات لیے روم سے نکل کر جنت کے پاس آ گیا تھا۔ آپ اپنے بچے کو زحمت کہہ رہے ہیں؟ جنت نے سر اٹھا کر ذرا سی خفگی دکھائی۔ جواباً وہ مسکرا دیا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ انجان لڑکی اس کا بچہ سنبھال رہی تھی۔ وہ اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ میری مدر ابھی آتی ہوں گی، وہ کہہ رہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ پریشان مت ہوں، اگر کوئی بھی نہیں آتا تو میں اسے سنبھال لوں گی۔ جنت نے نیلگوں کمبل سوئے ہوئے بچے پر ڈالا۔ اب آپ کی وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے۔ وہ ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔
اسے آپ مجھے دے دیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ اس نے بچے کو لینا چاہا۔ جنت انکار کرنے ہی والی تھی کہ نگاہ فارس وجدان پر پڑ گئی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ کمرے میں گئی تھی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا، اور اب کچھ حیرت کچھ بے یقینی سے اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر کے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اسی سرعت سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی۔ چہرے پر صبح کے واقعے کا اب کوئی تاثر نہیں تھا، بس وہی خفگی تھی، غصہ تھا، اجنبیت تھی جو لاہور سے واپسی کے بعد سے اس کا خاصا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے دبی آواز میں جھاڑ کر پوچھا تھا۔ وہ خاموش تھا، وہ خاموش ہی رہا۔ تمہارا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ تب بھی کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی اور نگاہوں کے غیر معمولی تاثر کو دیکھ کر جنت الجھن میں پڑ گئی۔ شاید وہ اب بھی نیند میں ہی تھا، بت بن کر کھڑا کیوں رہتا اور اسے بھی ایسے کیوں دیکھتا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ گہرا تنفس لے کر خدا کی پناہوں میں آتے ہوئے اس نے کچھ محتاط ہو کر فارس کی بازو پر گرفت جمائی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے قدم اٹھا رہا تھا، جیسے بمشکل اٹھانے پڑ رہے ہوں۔ آدھے سے زیادہ قوت تو خود جنت کو لگانی پڑ رہی تھی۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے جنت نے بلب جلا دیا، پھر لحاف بھی ہٹا دیا۔ تم صبح سے باہر کیا کر رہی ہو؟ آواز بوجھل تھی، مگر سوال پورے ہوش و حواس میں ہی پوچھا گیا تھا۔ جنت نے ڈر کر یوں جھٹکا کھایا جیسے رات کے سناٹے میں کسی بھوت نے مخاطب کر لیا ہو، پھر اسی سرعت سے ایسے پیچھے ہٹی جیسے پہلے والا فارس کوئی اور ہو اور اب والا فارس کوئی اور ہو گیا ہو۔ تم ایکٹنگ کر رہے تھے؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی۔ کس بات کی؟ جنت نے لب بھینچ کر مٹھیاں بند کر کے اسے انتہائی غصے سے دیکھا۔ ابھی تم ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے تمہیں اپنا کوئی ہوش نہیں۔ سرد لہجے میں جرم کی نشاندہی کی گئی۔ ریلی؟ یہ کب کی بات ہے؟ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ جنت کو جیسے آگ لگ گئی۔ اچھا مذاق بن رہا تھا اس کا، یہی کمی رہ گئی تھی کہ اب توہین کے ساتھ ساتھ اسے بے وقوف بھی بنایا جائے گا۔ مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتی وہ اسی وقت کمرے سے چلی گئی۔ دوبارہ اس کی واپسی نرس کے ساتھ ہوئی تھی۔ خوب شکایات لگا کر لائی تھی وہ اسے کہ مریض وارڈ کے چکر لگاتا پھر رہا اور آرام کرنے کی بجائے باتیں بنائے جا رہا ہے، مگر نرس نے دیکھا کیسے وہ مریض گہری نیند سو رہا تھا اور کیسے اس کی بیوی خواہ مخواہ اس پر الزام لگائی جا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والے بیشتر شوہر صابر ہوتے ہیں اور بیویاں ظالم۔ وہ چلی گئی تو جنت نے لب بھینچ کر فارس کو دیکھا۔ وہ کروٹ کے بل آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، مزید کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ خفگی کے عالم میں جھٹکے سے مڑ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ سیاہ جینز کے ساتھ آف وائٹ شرٹ پر سرمئی راؤنڈ نیک سویٹر میں ملبوس وہ اپنے سیاہ سنیکرز کے تسمے باندھ کر جب سیدھا ہوا تو نگاہ جنت کمال پر جا ٹھہری، جو ڈاکٹر بخاری سے کافی بے دلی سے انسٹرکشنز لے رہی تھی۔ آج اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا اور جنت اس فیصلے سے قطعی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب الجھا ہوا سا انداز تھا اس کا، کوف زدہ سی ہو رہی تھی وہ، کچھ پریشان بھی تھی، جیسے ایک محفوظ آشیانہ چھوٹ رہا ہو۔ گاڑی میں بھی وہ دروازے کی طرف کافی سمٹ کر بیٹھی تھی، بازو سینے پر باندھے رکھے تھے، ہاتھ چھپا رکھے تھے، شال اچھی طرح سے اوڑھ رکھی تھی۔ دوران سفر ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی، گھر پہنچ کر بھی خاموشی حائل رہی تھی۔ کھانے کی میز پر مسز شیرازی کے کمرے میں شام کی چائے پر اس کا انداز الجھا ہوا تھا، جیسے وہ موجود ہے اور نہیں بھی۔ اس کی تمام تر کوشش یہی تھی کہ وہ بس کسی طرح ادھر ادھر کے کاموں میں الجھی رہے۔ جب وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں گیا تھا تو وہ جان بوجھ کر ہی نیچے لاؤنج میں بیٹھی رہی تھی، حالانکہ تھکاوٹ اسے بھی تھی، ہاسپٹل میں بے آرام وہ بھی تو ہوئی تھی، مگر اسے فی الحال کمرے میں نہیں جانا تھا۔ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ چینل پر چینل بدلتے ہوئے اس نے اقصیٰ کو بھی اپنے پاس ہی بٹھائے رکھا۔ ڈرائی فروٹس کی پلیٹ سامنے ہی دھری تھی، میگزین کے صفحے کھلے پڑے تھے، کسی آرٹیکل کو یکسوئی سے پڑھا جا رہا تھا۔ وہ صوفے پر تھی اور اقصیٰ فلور کشن پر۔ اقصیٰ؟ کچھ سوچ کر اس نے بڑے ہی رازدارانہ انداز میں اسے مخاطب کیا تھا۔ جی جنت آپی۔ جنت نے اسے منع کر رکھا تھا کہ وہ اسے بی بی نہ کہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مرد اس بات کو کتنا سیریس لیتے ہیں اگر کوئی عورت اسے تھپڑ مار دے؟ اقصیٰ کا تیزی سے چلتا منہ رک گیا۔ ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس نے جنت کو دیکھا۔ کیچر میں جکڑے شہد رنگ بال، جن کی کچھ لٹیں متفکر سی مومے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ یہ جو مرد ہوتے ہیں نا آپی، بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں قسم سے۔ کسی عورت سے پڑنے والے تھپڑ کو اپنی انا اور عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور سوچ لیتے ہیں کہ بس اب ہر صورت انتقام ہی لینا ہے۔ اقصیٰ نے اپنے مخصوص انداز میں بات کر کے سسپینس کی انتہا کر دی۔ کیسا انتقام؟ جنت کے لب ہلے۔ وہ اتنی کمزور اور بے بس کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اب ہو رہی تھی، گویا اسے فارس وجدان سے کسی بھی اچھائی کی کوئی توقع نہیں تھی۔ امیر زادے سیریل کلر ہائر کرتے ہیں، کچھ اغوا بھی کروا لیتے ہیں، کچھ ساری عمر کے لیے قیدی بنا لیتے ہیں اور کچھ
جواب فارس وجدان نے دیا تھا، اور اتنے اچانک سے دیا تھا کہ وہ مارے بکھلاہٹ کے صوفے سے اچھل کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر اسی سرعت سے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ سرمئی ٹراؤزرز پر ہلکے آسمانی رنگ کے سویٹر میں ملبوس لاپرواہ سے حلیے میں وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ سر نگاہیں جنت کے چہرے پر جمی تھیں۔ کندھے سے پھسلتی شال کو ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے جنت نے حلق سے گلٹی کو بمشکل نیچے اتارا، اقصیٰ کا لحاظ کر کے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا، خوف کو بھگا کر سر اٹھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سوال اقصیٰ سے پوچھا گیا تھا اور ذرا سختی کے ساتھ پوچھا گیا تھا۔ جنت آپی نے کہا کہ نیند نہیں آ رہی تو تم نے سوچا بیٹھ کر لوری سنا دیتی ہوں، شاید اس طرح آ جائے۔ اقصیٰ نے گڑبڑا کر فارس کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ جاؤ۔ حکم ملتی ہی وہ پیروں میں چپل اڑستی، اپنے میگزین سنبھالتی فوراً روپوش ہو گئی۔ اب لاؤنج میں جنت کھڑی تھی اور سامنے فارس۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ خوف کس بات کا تھا آخر؟ وہ اس سے ڈر کیوں رہی تھی؟ ایک تھپڑ ہی تو تھا جو کہ ناگزیر تھا۔ بے دردی اور نفرت کے ساتھ 2 بار دھکیلا تھا اس نے، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو جس کے قریب آنے سے اس کی موت واقعہ ہو جانی تھی۔ ایسی صورت میں اگر اس نے غصے میں تھپڑ بھی دے دیا تو کیا ہوا؟ وہ بھی تو سختی دکھاتا رہا ہے، کمرے سے نکالتا رہا ہے، وہ بھی تو اسے پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر آیا تھا۔ تیزی سے بھاگتا دوڑتا ذہن رک گیا، سوکھے پتے کی طرح لرزتا دل تھم گیا۔ ہمت مجتمع کر کے اس نے سر اٹھایا، لب بھینچ کر فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تاکہ اسے یہ تاثر دے سکے کہ وہ ہرگز اس سے خائف نہیں۔ فارس اگلے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، وہ بھی ڈٹ کر کھڑی رہی۔ تھپڑ کی سزا ڈائریکٹ مجھ سے پوچھ لو۔ بالآخر اس نے خاموشی کا کفل توڑا۔ سزائیں غلطیوں کی ہوتی ہیں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ یعنی تمہیں کوئی پچھتاوا، کوئی احساس نہیں؟ جنت نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ یہ پچھتاوے اور احساس کی بات کون کر رہا ہے؟ کس بات کا پچھتاوا؟ لہجے میں قہر بھر کر پوچھا۔ شاید تمہیں یاد نہیں، 2 بار دھکیلا تھا تم نے مجھے، 2 بار۔ انگلیاں کھڑی کر کے دکھائیں۔ تو پھر تم دور کیوں نہ ہوئی؟ او ہاں، یاد آیا، تمہیں ڈر تھا تم کہیں بیوہ نہ ہو جاؤ۔ فارس کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ جنت کا چہرہ مارے خفت کے سرخ ہو گیا۔ کاش وقت اس سے پیچھے لے جائے اور وہ ہاسپٹل میں سیب کاٹتے ہوئے خود کو ایک عدد تھپڑ سے نواز سکے۔ اے کاش، اے کاش۔ ہاں، مجھے اپنی فکر تھی اور بہت زیادہ فکر تھی، تمہیں اس سے کیا؟ ڈٹ کر جم کر ایک بار پھر سر اٹھا کر غرائی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ذرا سا سر جھکا کر وہ بمشکل کندھوں تک پہنچتی جنت کمال کو اگلے چند لمحوں تک دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس کا رخ آفس روم کی طرف تھا، گویا وہ اپنے کسی کام سے ہی نیچے آیا تھا۔ ایک سرد نظر اس پر ڈالتی وہ زینہ طے کرتی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے تکیہ اور کمبل اٹھایا اور پھر تن فن کرتی سٹنگ ایریا میں صوفہ کم بیڈ پر جا سوئی۔ تیور بگڑے ہوئے تھے، جبڑے بھنچے ہوئے اور آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے نام سی خفگی لہرا رہی تھی۔ اسٹڈی روم میں وہ پچھلے 1 گھنٹے سے موجود تھا۔ فائلز دیکھتے، سائن کرتے، ضروری رپورٹس کا سرسری سا جائزہ لیتے اسے کافی کی طلب ہوئی تھی تو وہ اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی سماعت سے جنت کی آواز ٹکرائی تو رفتار خود ہی مدھم ہو گئی۔ پہلے اس کا خیال تھا وہ ممی سے ہی بات کر رہی ہوگی، مگر وہ تو اس وقت تک سو جاتی تھیں۔ کچن کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے پاس ہی رک گیا تھا، یوں کہ اب وہ اوپن کچن ایریا کو عقبی حصے سے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اب دیکھیں مجھے، میں کہیں سے بھی آپ کو پریشان یا اپسیٹ لگ رہی ہوں؟ موبائل کچن کاؤنٹر ٹیبل پر سٹینڈ پوزیشن پر رکھ کر وولٹے قدم پیچھے ہوتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اسکرین پر سائرہ خالہ کا چہرہ واضح ہوا، ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی مگر آنکھوں میں فکر ٹھہری تھی۔ کاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگاتی ہوئے وہ براہ راست انہیں دیکھنے لگی تھی۔ پورے 1 ہفتے بعد جنت نے ان کی کال ریسیو کی تھی، پورے 1 ہفتے بعد خود سے رابطہ کیا تھا۔ تم نے فارس سے بات کی؟ کس بارے میں؟ وہ انجان ہو گئی۔ جو کچھ اس رات ہوا، خالہ محتاط ہو کر پوچھ رہی تھیں، جو کہ سر کے ساتھ جنت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ آہستگی سے مڑ کر برنر بند کر دیا، چائے کیتلی سے کپ میں انڈیلنے لگی۔ اب دیکھیں، غلطی تو میری ہی ہے نا، فارس نے تو کہا تھا کہ ساتھ ہی چلو، میں نے ہی ضد کی کہ سدرا کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گی۔ پلر کے پیچھے سیڑھیوں کے پاس جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا تھا۔ تمہارے خالو صفدر بھائی سے ملے تھے، بات بھی کی تھی، سمجھایا بھی تھا، لیکن تم تو جانتی ہو زمان کس نیچر کا ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ وہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے مڑ کر اچھمبے سے سائرہ خالہ کو دیکھا، پھر ہنس دیں۔ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی، اس کی آنکھیں جھوٹی تھیں، اس کے تاثرات مصنوعی تھے، اس کی بہادری دھوکہ تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں فارس کو اعتماد میں لے کر بات کروں، ہو سکتا ہے وہ اس مسئلے کا کوئی حل۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ؟ جنت نے فوراً انہیں ٹوک دیا۔ جنت، میں جانتی ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اسے دھوکہ دیا، آپ اب بھی اسے دھوکہ دیں گی۔
اس کا رویہ بدلا تھا، اس کی ہمت بکھری تھی، اس کا حوصلہ ٹوٹا تھا۔ سائرہ خالہ صدمے سے گنگ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ جنت، اور پھر لفظ گویا ختم ہو گئے، وہ مزید کچھ کہہ نہ سکیں۔ وعدہ کریں آپ ایسی کوئی بھی بات اس سے نہیں کریں گی، کبھی بھی نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا۔ سائرہ خالہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئیں۔ میری زندگی میں سب نارمل ہے، میں نہیں چاہتی کہ پھر سے کوئی طوفان اٹھے اور میرا تماشا بنے، لیکن زمان چپ نہیں بیٹھے گا۔ سائرہ خالہ کو بس یہی فکر تھی۔ جنت نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، نہ پریشان ہوئی، نہ خوف کا اظہار کیا، ایسے جیسے یہ مسئلہ کوئی مسئلہ رہا ہی نہ تھا۔ مجھے تمہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بولی تو انہوں نے کہا، آپ نے فورس نہیں کیا تھا، میں اپنی مرضی سے آئی تھے۔ پورے اعتماد کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، پھر ایک لمحے کا توقف کیا۔ آپ میرے لیے اس طرح فکر مند ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا خالہ۔ ٹھیک ہے، بڑے بابا نے آپ کو وصیت کی تھی میرے بارے میں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میری شادی ہو چکی ہے اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، یہاں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آنٹی مجھے بہت چاہتی ہیں۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اس نے پھر انہیں دیکھا، وہ خاموش تھیں۔ اگر فیصل بھائی کہہ رہے ہیں تو کینیڈا شفٹ ہو جانے میں حرج کیا ہے؟ اب تو سدرا کی بھی شادی ہو گئی ہے، میں بھی اپنے گھر کی ہو گئی ہوں، اب تو آپ کو مکمل سکون سے چلے جانا چاہیے۔ سائرہ خالہ نے پوری بات خاموشی سے سنی، پھر کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے فارس سے متعلق پوچھا۔ انہیں غالباً مسز شیرازی نے ہی بتایا تھا کہ وہ 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہے، اور باتوں کے دوران انہیں پوچھنا یاد ہی نہ رہا۔ جنت کے تاثرات ایک دم بدل گئے، بھویں غیر محسوس انداز میں سکڑ گئیں۔ گیس وٹ، اسے کیٹ الرجی ہے، کیا آپ یقین کر سکتی ہیں میرے شوہر کو کیٹ الرجی ہے؟ اور اس تمام عرصے میں سائرہ خالہ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ بکھری تھی، اور پھر وہ ہنس پڑیں۔ جنت بلیوں کے لیے کتنی دیوانی تھی، ان سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہاں سیٹ ہو جاؤں گی تو پھر بلی پالوں گی، میں نے مسز یزدانی سے بات تک کر لی تھی کہ ان کی ایرانی کیٹ کا ایک بچہ میں لوں گی، اور اب… گہرا تنفس لے کر اس نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا کر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ آپ کو کم از کم رشتہ طے کرنے سے پہلے یہ تو معلوم کروا لینا چاہیے تھا کہ لڑکے کو بلیاں پسند ہیں بھی یا نہیں۔ وہ ان پر خفا ہو رہی تھی۔ اتنا سیریس مسئلہ تو نہیں ہوگا جنت، وہ ہنستے ہوئے بولیں۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں رہے خالہ، اب آپ خود سمجھ جائیں یہ اس کے لیے کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، دور دور سے بلیوں کو ہیلو ہائی کر لیا کرو، اب شوہر کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا۔ خالی کپ سینک میں دھوتے ہوئے جنت نے ذرا سی خفگی کے ساتھ انہیں دیکھا۔ آپ کو میرا غم نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں بچے، میں آپ کے غم میں برابر کی شریک ہوں، وہ ہنستی۔ اچھا یہ بات کسی سے بھی شیئر مت کیجیے گا۔ دوپٹے کے ساتھ ہاتھ خشک کرتی وہ موبائل اسکرین کی طرف جھکی۔ کون سی بات؟ یہی کہ فارس کو بلیوں سے الرجی ہے، مجھے لگتا ہے گھر میں ملازموں کو بھی نہیں معلوم۔ ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے، اگر یہ بات باہر نکلے اور کسی کو پتہ چل جائے فارس کا ریئیکشن کتنا شدید ہوتا ہے تو یقیناً اس کے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے، ہے نا؟ خالہ اس کی سوچ پر انگشتے بدنداں رہ گئیں۔ یہ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے دشمن بھی تو بڑے بڑے ہوتے ہوں گے۔ خالہ اس کی سوچ پر حیران ہو رہی تھیں، یہ خیال ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اقصیٰ بھی سارا وقت میرے ساتھ رہی، لیکن میں نے اسے بھی بھنک نہیں پڑنے دی کہ وہ ہاسپٹل میں کس وجہ سے ہے۔ بہت محتاط انداز میں، سنجیدگی اور سمجھداری سے وہ ان سے بات کر رہی تھی، انداز پر اسراریت لیے ہوئے تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، انہوں نے اعتراف کیا، اور تب بھی قدموں کی آہٹ پر اس نے بے ساختہ سر اٹھایا، پھر گھوم کر کاؤنٹر ٹیبل کی طرف آئی، اور وہیں سے اس نے بہت آگے تک دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچھا خالہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ ان کو الوداع کر کے اس نے کچن کی لائٹس آف کر دیں۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر بے ساختہ ہی آفس روم کی طرف اٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور فارس وجدان ریک سے کچھ فائلز نکالتا نظر آ رہا تھا۔ سر جھٹک کر وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مجھے گرنے سے ڈر نہیں لگتا خان، میں 15 دن پہلے پارکنگ ایریا میں گری تھی اور پھر خود اٹھ گئی تھی، اب بھی اگر گروں گی تو اٹھنے کی ہمت ہے مجھ میں۔ آفس چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے فائل ٹیبل پر رکھ دی تھی، جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملاتے ہوئے وہ مسلسل اپنی پیشانی مسل رہا تھا، اور پھر تاریخ کے ساتھ ساتھ شادی ہال کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اس نے عدیل احمد سے 10 سے 12 بجے کے درمیان پارکنگ ایریا کی CCTV فوٹیج طلب کر لی تھی۔ اس نے سارا دن خود کو مسز شیرازی کے ساتھ مصروف رکھا۔ کافی عرصے بعد اس کے اصرار پر وہ قدرتی مناظر کی ایک پینٹنگ بنا رہی تھیں۔ ان کے اسٹوڈیو میں چھوٹے سائز کارپیٹ پر بیٹھ کر وہ بھی کینوس پر ایسے ہی رنگ بکھیرنے لگی تھی، سبز، سنہرا، سیاہ، سرخ، گلابی۔ رنگوں سے کھیلتی اس کی توجہ ایک بار پھر فارس وجدان کے باکس کی طرف چلی گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے باکس اپنی جانب گھسیٹ لیا، ایک بار پھر کھول کر وہ اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔ نیچے، بہت نیچے تصویروں کا ایک البم بھی تھا۔ رخ بدل کر اس نے مسز شیرازی کی طرف دیکھا، گو کہ وہ جانتی تھیں کہ اگر انہوں نے دیکھ بھی لیا تب بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جانے کیوں وہ کچھ محتاط سی ہو رہی تھی۔
اس نے البم کھول دیا، پہلی تصویر سامنے تھی۔ سنہری آنکھوں میں بلا کی معصومیت لیے وہ 4-5 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ دھوپ میں اس کی رنگت گلابی ہو رہی تھی۔ شہد رنگ کی آمیزش لیے چاکلیٹی رنگ کے نرم و ملائم بال قدرے لمبے تھے، اس کی پیشانی پر بکھرے گردن تک آتے ہوئے۔ آنکھوں میں اشتیاق اور تجسس لیے وہ صفحے پلٹتی گئی۔ بیڈ پر، الماری کے سامنے، درخت کے نیچے، سرسبز میدان کے وسط میں رزلٹ کارڈ لیتے ہوئے، ٹرافی جیتتے ہوئے، کھیل کے میدان میں گھوڑے کی پشت پر 6 سے 16 سال تک کے فارس وجدان کی تصاویر اس کے سامنے تھی، مگر کہیں بھی وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ ہر تصویر میں وہ اکیلا تھا، ہر تصویر میں اس کے تاثرات بھی ایک سے تھے۔ فیملی کا کوئی ایک فرد بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، حتیٰ کہ مسز شیرازی کے ساتھ بھی اس کی کوئی تصویر نہ تھی۔ البم کے آخر میں ایک تصویر تھی، سرسبز باغ کا منظر تھا۔ وہ شاہ بلوط کے سائے میں لکڑی کی باڑ کے پاس کھڑا تھا، لڑکتا ہوا فٹ بال اس کی طرف آ رہا تھا، اور جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف 5-6 سال کی بچی کھڑی تھی۔ اس کی پشت کیمرے کی طرف تھی، اپنا سر اونچا کیے اس نے جوش سے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ اس کی سفید فراق پر جگہ جگہ دھبے لگے تھے، سفید جرابیں تو مکمل طور پہ مٹی سے اٹی ہوئی تھیں۔ پورے البم میں صرف ایک یہی تصویر ایسی تھی جس میں ایک ٹین ایجر فارس کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ تصویر اس کی بے خبری میں لی گئی ہو۔ یکا یک کسی نے اس کے ہاتھوں سے البم لے لیا، اس نے چونک کر جھٹکے سے سر اٹھایا، سانس رک سا گیا۔ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے فارس نے باکس میں البم پھینکا، جھٹ سے بند کیا اور اسے اٹھا کر الماری کی اوپری خانے میں رکھ دیا۔ اب کم از کم وہ اقصیٰ کی مدد کے بغیر اس باکس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ فارس مسز شیرازی کے پاس چلا گیا، ان کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے جھکا تو مسز شیرازی نے محبت سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھا۔ تم کب آئے؟ ابھی ابھی۔ سٹول کھینچ کر وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اب وہ کینوس پر سفید پھول کو دیکھ رہا تھا جس میں مسز شیرازی سرخ لکیروں کا اضافہ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کے پر اشتیاق چہرے کو دیکھا، پھر رنگ سے اٹے اس برش کو۔ بالآخر آپ نے برش اٹھا ہی لیا، وہ مسکرایا۔ یہ جنت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، سب کچھ سیٹ کر کے مجھے بٹھا دیا کہ کچھ بنا دیں، اسے بیڈ روم میں لگانا ہے۔ فارس کی نگاہیں بے ساختہ جنت تک گئیں، سر جھکائے وہ ایک بار پھر بلا وجہ کے رنگ پھیلانے لگی تھی۔ گویا مجھ سے زیادہ اہم آپ کی بہو ہے، اس نے شکوہ کیا۔ جنت کے کان کھڑے ہو گئے۔ مسز شیرازی ہنستی، جیلس ہو رہے ہو؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا تو چاہیے، میں اپنی بیٹی کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی۔ اگر جو میں آپ کی بیٹی کے کرتوتوں سے آگاہی دوں تو کیا آپ تب بھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالیں گی؟ جنت کے چہرے کا رنگ پھک ہوا، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہاں تب بھی نہیں۔ بائی دا وے تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ عبدالغفور شکایت کر رہا تھا گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق ہے آپ کی لاڈلی کو۔ مسز شیرازی نے ذرا حیران ہو کر جنت کو دیکھا، وہ متوج سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی، حالانکہ بات تو کچھ ایسی نہ تھی مگر اس کے تاثرات۔ وہ ہنستی، ریلی جنت، مجھے بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی فارس کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ فارس اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں ممی۔ ان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ میں کھانے کا انتظام دیکھ لوں۔ وہ معذرت چاہتے ہوئے اسی وقت اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فارس نے مسز شیرازی سے یہ کیا کہا تھا؟ وہ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اگلے کئی لمحوں تک راہداری میں ہی کھڑی رہی تھی۔ فارس وجدان کی نگاہوں کا تاثر بدل گیا تھا، آنکھوں میں نرمی اگر نہیں تھی تو سختی بھی نہ رہی تھی، لیکن جنت کمال کے لیے وہ آنکھیں اب بھی عذاب بنی ہوئی تھیں۔ مگر جانے کیا بات تھی کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے وہ اس کی نگاہوں کا حصار اب خود پہ محسوس کرنے لگی تھی، اور ایسا ان 3 ماہ میں پہلی بار ہوا تھا۔ بجائے خوش یا مطمئن ہونے کے وہ الجھنوں میں پڑ گئی، رہ رہ کر یا تو خیال تھپڑ کا آتا تھا یا پھر اس ماضی کا جو فارس وجدان پر منکشف ہوا تھا اور جس پر اس نے کھل کر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے فارس کو دیکھا، بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مصروفیت بھرے انداز میں کچھ دیکھتا، کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ یکا یکی پارکنگ ایریا کا منظر جنت کی آنکھوں میں لہرا گیا، چہرے کے تاثرات بدل گئے، غصہ نئے سرے سے اود کر آیا۔ صوفے پر ٹانگوں کے گرد بازو باندھتے ہوئے اس نے تنفر سے اسے ایک نظر دیکھا، پھر رخ پھیرے دیواروں کو گھورنے لگی۔ ایسے بے حس انسان کو آخر اس نے سوچا بھی تو کیوں؟ فارس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تک چہرہ الجھنوں کی حکایت سنا رہا تھا، اب غصے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ پل پل اس کا رنگ، اس کے تاثرات بدلتے تھے۔ ویسے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم ممی کا بہت خیال رکھتی ہو، بدلے میں تمہیں کچھ تو چاہیے ہوگا۔ اور جنت کو لگا دسمبر کی سرد راتوں میں کسی نے ٹھنڈے پانی کی بوچھاڑ کر کے اسے ہلا کے رکھ دیا ہو۔ آج کے دور میں سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی غرض کے۔ کوئی کسی کی اتنی کیئر نہیں کرتا اور نہ ہی اتنی سختی اور توہین برداشت کرتا ہے۔
कुछ ना कुछ तो तुमने भी सोच रखा होगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें भी चाहिए होगा। आंखों में दुख, सदमा, बेयकीनी लिए वो उसे देख कर रह गई। इसलिए तुम बिला झिझक कुछ भी मांग सकती हो। बेड ग्राउंड से टेक लगाए, टांग पर टांग रखे वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। तासुरात सुलहजू थे, जैसे कोई लेन देन मुतवक्को हो। न सख्ती थी न गुस्सा था। उसके लिए ये गुफ्तगू बहुत आम नोयत की थी, मगर जन्नत पर जैसे पहाड़ टूट रहे थे। वो फना हो रही थी। क्या समझता था वो उसे? अंदर ही अंदर गुस्से से बल खाती हुई उसने लब भींच कर सर उठाया। तुम्हें लगता है मैं आंटी का ख्याल तुम्हारी वजह से रखती हूँ? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी गलतफहमी दूर कर लो। हाँ, जानता हूँ उनका ख्याल रखना, उन्हें वक्त देना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मैं मजबूरियों से फ़ायदे नहीं उठाता। मेरे घर में बग़ैर मुआवजे के कोई काम नहीं करता, सबको पेमेंट अदा करता हूँ मैं। जन्नत का पारा चढ़ गया। मेरे ख्याल से तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे इशारे पर काम करती हूँ। आंटी के साथ मेरा अपना रिश्ता है। और ये रिश्ता कब तक है? फारिस का लहजा तंजिया हुआ। सकूत में ढलकर वो दम साधे उसे देख कर रह गई। वो एकदम से उसे बहुत गैर, बहुत अजनबी सा लगा, हालांकि वो उसका था भी नहीं। फिर भी उसे दुख हुआ था, फिर भी उसे बुरा लगा। क्या चाहते हो तुम? वो मज़ीद कोई सवाल, कोई इस्तफसार नहीं चाहती थी। अपने सवाल का जवाब। जन्नत के लिए वहाँ बैठे रहना मुश्किल हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ, अब तुम यकीन नहीं करना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वो कमरे से निकल आई थी। मुलाजमों को पेमेंट अदा करता हूँ। फारिस की नकल उतारती वो शदीद गुस्से के आलम में सिटिंग रूम में जा बैठी। आंखें बार बार भीग रही थीं। निकाह करके मुलाजमत दे रखी है मुझे, जॉब कर रही हूँ मैं इसके घर, समझता क्या ये खुद को? आंखें रगड़ कर साफ की, गाल नाक सुर्ख होने लगे। फारिस का चेहरा दरवाजे के फ्रेम में नमूदार हुआ। उसकी रोती बसोरती शक्ल को बहुत गौर से मुलाहिजा फरमाया गया। जन्नत ने सर उठाकर उसे कहर बार नज़रों से देखा। वो चौखट के साथ पुश टिकाए खड़ा हो गया। दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे। चेहरा मुतबस्सम था, आंखों में वही चमक जो जन्नत का माल को जलील करके कुछ और बढ़ जाती थी। एक बार फिर सोच लो, दुबई में फ़्लैट भी दिलवा सकता हूँ। तुम मुझे जलील किए बगैर सुकून से तलाक दे देना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने बाकायदा हाथ जोड़े। लेकिन मैं तुम्हें मराहत देने की बात कर रहा हूँ। अब इतना कठोर भी नहीं हूँ कि तलाक देकर बस फारिग कर दूँ। बैंक बैलेंस, ज़मीन, घर कुछ तो हो। अगर तुम इस तरह मेरे सर पे मुसल्लत रहे तो मैं आंटी को सब कुछ बता दूँगी। उसकी बर्दाश्त अब ख़त्म हो रही थी। शौक़ से जाओ, मैं भी तुम्हारे पोल उनके सामने खोल दूँगा, हिसाब बराबर। जन्नत सदमे से उसे देख कर रह गई। वो क्या बोल गई थी उसका इदराक उसे अब हुआ था। फारिस क्या कह गया था उसका एहसास भी जैसे अब हुआ था। तुम ऐसा नहीं करोगे? उसके लब हिले। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। कर सकता हूँ, मैं तो अब उनसे ये भी कह सकता हूँ कि मेरी बीवी बांझ है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो अपनी जगह थम कर रह गई। जानती थी अगर वो सोच रहा है तो करके भी दिखा सकता है। उसके पास बहुत से ऑप्शन थे, महदूद तो जन्नत रह गई थी। वैन उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगले कई पल खामोशी की नज़र हुए। मैं अब भी सोचूं तो हैरान होता हूँ, आखिर तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी? एक बच्चे की जान लेने की कोशिश। तुम्हें डर नहीं लगा था? पहले वो उसकी ज़ात की धज्जियाँ बिखेरता था, अब वो उसके ज़ख्म उधेड़ रहा था। तुम्हारी नाराज़ी तो यकीनन उसके बाप से होगी, इसमें बच्चे का क्या कसूर? मुठियाँ भींचे वो खामोश रही। ये रॉन्ग कॉल्स का क्या मामला था? सीने पर बाजू बांधे फारिस उसकी आंखों में देखने लगा। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो उसकी कैफियत से महजूज हो रहा हो। वो झटके से मुड़ी, ग्लास डोर स्लाइड करके बाहर निकली, खींचकर बंद करती कोने में जा खड़ी हुई। अब जब तक वो अंदर था, जन्नत कमाल बाहर ही रहना चाहती थी। उस तकलीफ से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था। कुछ ही देर में वो वहाँ से जा चुका था, मगर जन्नत रात गए तक बालकनी में ही खड़ी रही थी। एक कप चाय मेरे लिए भी? शदीद गुस्से और झंझलाहट के आलम में वो अपने लिए चाय बना रही थी जब अकब में फारिस वजदान की आवाज़ अचानक से गूंजी। जन्नत ने मुड़कर अचंभे से उसे देखा। क्या उसे जन्नत नज़र नहीं आई थी, या फिर उसने जन्नत को ही मेड समझ लिया था? मुझसे कह रहे हो? उंगली से अपनी जानिब इशारा करके पूछा, हैरत से, बेयकीनी से। तुम्हारे अलावा भी कोई है यहाँ? काउंटर के साथ पुश टिकाए, सीने पर बाजू बांधे वो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। मेरे हाथों की चाय पीने से तुम मर नहीं जाओगे? मुमकिन है जिंदा रह जाऊँ। जन्नत ने अल्लाह भींच कर उसे देखा। पहले वो खामोश रहकर उसे बेइज्जत करता था, अब बात करके उसे बेबुकत कर रहा था। ये जो नौकरों की फ़ौज है तुम्हारी, उनसे बनवा लो अपनी चाय। बिगड़े तेवरों के साथ खासे जारहाना अंदाज में जवाब देकर उसने मग काउंटर पे पटख दिया। पहले तो खुद बना बना कर पेश करती रही हो तुम, उस वक्त अपने हवासों में नहीं थी, अब तुम हवासों में हो। जन्नत ने बमुश्किल खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाकर उसके मुतबस्सम चेहरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर जैसे अपने आसाब को पुरसकून करने की कोशिश की। चंद लम्हों के बाद उसने बर्नर बंद कर दिया। मग में चाय उंडेल कर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फारिस रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या चाहते हो तुम? वो ज़िद हुई थी।
تمہیں کیا لگتا ہے؟ سوری، میں تمہیں اپنی چائے نہیں دے سکتی۔ مگ پر گرفت جما کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس نے پھر دائیں طرف سے گزر جانا چاہا تو فارس نے بازو پھیلا کر روک لیا۔ کوف سے اس نے بائیں سمت کا رخ کیا تو اس نے پھر وہی کیا۔ جنت کا پارا چڑھ گیا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ سوری، میں تمہیں راستہ نہیں دے سکتا۔ وہ بھی اتنا ہی سنجیدہ تھا جتنی کہ وہ تھی۔ میں پھر بھی اپنی چائے تمہیں نہیں دوں گی۔ گھونٹ بھر کر جتایا بھی گیا کہ لو، اب یہ چائے تمہاری کسی کام کی نہیں۔ پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی کہ اب یہاں سے جانے کا میرا کوئی ارادہ بھی نہیں۔ پھر کرسی کی بیک سائڈ پر بازو ٹکا کر شان بے نیازی سے فارس کو دیکھتے ہوئے تاثر دیا کہ میں جیتی تم ہارے۔ اور اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، فارس نے ایک ہی جست میں ہاتھ بڑھا کر مگ اٹھا لیا۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑا۔ گھونٹ لیتے اس نے جتاتی نگاہوں سے جنت کو دیکھا کہ لو، اب یہ چائے تمہاری بھی کسی کام کی نہیں۔ پھر کرسی کھینچ کر شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا کہ یہاں سے جانے کا میرا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ اس کے بعد کرسی کی بیک سائڈ کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے تیسرا گھونٹ لے کر آنکھوں سے جتایا کہ میں جیتا تم ہاری۔ اور وہ ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہاں وہ اس کے ہاتھ کا کھانا دے کر ڈائننگ ٹیبل چھوڑ دیتا تھا، کہاں وہ اس کے ہاتھ سے چائے لے کر پی گیا تھا۔ یہ وقت بھی آنا تھا، یہ انہونی بھی ہونی تھی۔ کہیں تھپڑ سے اس کا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ کہیں ڈاکٹر بخاری نے اسے غلط ادویات تو نہیں دے دیں؟ اسے صحیح معنوں میں تشویش ہوئی تھی۔ چائے کا خالی مگ اس کے سامنے رکھ کر وہ جا چکا تھا اور وہ کتنی ہی دیر تک حیران و ششتر بیٹھی رہ گئی تھی۔ ٹھنڈی سرد ہوائیں پتوں کو ایک ایک کر کے سبز احاطے پر گراتی جا رہی تھیں۔ بھیگی ہوئی سڑکوں پر خاموشی تھی۔ پارک میں اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ سیاہ رنگ کے ڈیزائنر ٹریک سوٹ میں ملبوس، سر پہ ہوڈی چڑھائے، کانوں میں وائرلیس ایئر فونز لگائے وہ جاگنگ ٹریک پر تھا۔ چہرے پر بھاگنے کی وجہ سے سرخی تھی، تنفس پھولا ہوا تھا۔ اسے ڈاکٹر بخاری کی کال موصول ہوئی تو وہ رک گیا تھا۔ حال احوال پوچھتے ہی وہ سیدھا مدعے پر آ گیا۔ جنت نے فون کیا تھا؟ اچھا، اس سے حیرت ہوئی۔ وہ ان میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہی تھی جو تم استعمال کر رہے ہو۔ فارس کی بھویں غیر محسوس انداز میں سکڑ گئیں۔ اسے لگتا ہے دواؤں کا اثر تمہارے دماغ پر ہو رہا ہے۔ واٹ؟ سامنے ہی سنگی بینچ پر بیٹھے کو دھیڑ عمر صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے اب وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ یہی کہ غنودگی کے علاوہ اور تو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں، مگر وہ مصر تھی کہ تم میں ڈزنس کے علاوہ بھی سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہو رہے ہیں۔ فارس نے بے ساختہ اپنے لبوں میں ہاتھ پھیرا۔ بمشکل اپنی طبیعت کے حوالے سے ہر طرح کی تسلی دینے کے بعد وہ مزید جاگنگ کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اسی وقت گھر آ گیا۔ جنت اسے لائبریری میں ملی تھی، کتابوں میں الجھی ہوئی۔ یہ ڈاکٹر بخاری سے کیا کہا ہے تم نے؟ سانس چڑھا ہوا، رگیں پھولی ہوئیں، چہرے پر سرخی، آنکھوں میں غصہ۔ جنت نے کتاب آگے کر لی۔ اسے صبح سوے فارس وجدان کے منہ نہیں لگنا تھا۔ کچھ پوچھا میں نے؟ فارس نے کتاب جھپٹ کر میز پر پٹخ دی۔ انہوں نے پوچھا تم کیسے ہو؟ میں نے بتا دیا تم ٹھیک نہیں ہو۔ کمال بے نیازی سے جواب دیتی دوسری کتاب کھول کر ورک کردانی کرنے لگی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ تیوری چڑھا کر پوچھا۔ جنت نے جواب نہیں دیا۔ اب کہ فارس نے دوسری کتاب بھی کھینچ کر ہٹا دی۔ میرے خیال سے میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ میز پر ہاتھ جماتے ہوئے جھکا۔ میرے خیال سے میں بھی جواب دے چکی ہوں۔ جنت نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسی لمحے اقصا کتابوں کا ایک ڈھیر باہوں میں بھرے اندر داخل ہوئی۔ جنت آپی؟ اور اس کی آپی پلس مالکن کے میاں نے جن قہر بار نظروں سے اسے دیکھا، کتابیں تو بمشکل ہی اس سے گرتے گرتے بچیں۔ گڑبڑا کر وہ بہت ادب سے سر چکا گئی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فارس اسی وقت لائبریری سے نکل گیا تھا۔ فارس بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا کہ وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ مال میں شاپنگ کے دوران سٹینڈ پہ لٹکے کپڑوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر آئمہ ظہیر کو دیکھا۔ ادھر میں نے کہا جنت چلو شاپنگ پر، ادھر فارس بھائی نے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ مطلب کہاں سے ملتے ہیں ایسے شوہر جو کہے بنا ہی بیوی کے دل کا حال جان لے؟ لیکن جنت یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا حال دل کریڈٹ کارڈ کی گرد تو ہرگز نہیں گھومتا تھا۔ وہ تو آئمہ کے ساتھ شاپنگ پر آج آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے مسز شرازی کو اشارے کنائیوں میں سمجھانے کے کتنے جتن کیے تھے کہ وہ کسی طرح سے کوئی بہانہ تراش کر کہہ دیں جنت آج نہیں جا سکتی، مگر بھلا وہ فارس وجدان کا جس نے اوپن کچن سے باہر نکلتی بھی اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں ہاں شیور، تم لے جاؤ اسے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کریڈٹ کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اجازت تو وہ ایسے دے رہا تھا جیسے وہ اس کے حکم کی ہی منتظر ہو۔ جنت سلگ کر رہ گئی۔ آئمہ ظہیر کے مجبور کرنے پر وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر فارس کی اس حرکت پر جو غصہ اسے چڑھا تھا وہ کسی صورت کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے اس کا رویہ سمجھ سے باہر ہوا تھا، اب ہر معاملے میں اس کی مداخلت جنت کو پریشان کر رہی تھی۔ ویسے جنت، ایک سوال پوچھوں تم سے؟ وہ کپڑوں کا جائزہ لیتی بس وقت ہی گزار رہی تھی۔ فارس بھائی نے کبھی تم سے محبت کا اعتراف کیا؟ ایک لمبا سا چکر کاٹ کر چند ایک شرٹس پسند کیے وہ دبے دبے جوش کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ جنت نے پل کے جھپکا کر اسے دیکھا۔ محبت کا اعتراف؟
ہاں کیسے بھلا؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ آئمہ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا اس کا سوال اتنا مشکل تھا کہ جنت کی سمجھ میں نہ آئے؟ مطلب جیسے شوہر کہتے ہیں تم میری زندگی ہو، سانس ہو، دل گردہ ہو، فلاں فلاں فلاں، یا پھر سمپل آئی لو یو۔ ایسا کوئی جملہ تو جنت کمال کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ محبت اور فارس کو ہوگی، وہ بھی جنت کمال سے۔ سابع المستحلیات، دنیا کے 7 ناممکنات میں سے ایک۔ کیا زندگی گزارنے کے لیے اعتراف ضروری ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ضروری ہوتا ہے، انفیکٹ ضروری ہونا چاہیے۔ محبت اعمال سے جھلکتی ہو تو اعتراف کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ ایسی مشکل باتیں آئمہ کے سر پر سے گزرتی تھیں۔ اس نے جنت کو کچھ خفگی سے دیکھا۔ یہ فلسفی باتیں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ یہ کلر کیسا رہے گا آئمہ؟ اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ تم مجھے ٹھیک سے کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ آئمہ چڑ گئی۔ وہ ٹھیک سے کچھ بتائے بھی تو کیسے جب کچھ بھی سرے سے ٹھیک ہی نہ ہو؟ آخر تم مجھ سے سننا کیا چاہتی ہو؟ اس نے اکتا کر کہا۔ مطلب فارس بھائی کو دیکھ کر تو لگتا نہیں ہے کہ وہ ذرا سی بھی رومانٹک ہوں گے، لیکن میری پیاری آئمہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ دیر کے لیے فارس نامہ بند کر دیں؟ بات کرتی ہوئی اس کی نظر آئمہ کے عقب میں ایک اجنبی شناسہ چہرے پر پڑی۔ سہج سہج قدم اٹھاتی ایک اسٹائلش سی لڑکی ان کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ہائے! دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ جنت کی نگاہوں کے تعاقب میں آئمہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا، لبوں کی مسکراہٹ سمٹی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پہچانا مجھے؟ غالباً ہماری مشال کی منگنی پر ملاقات ہوئی تھی۔ جینس پر سفید فل نیک شرٹ میں ملبوس، بالوں کا میسی بن بنائے، بغیر کسی میک اپ کے وہ عام سے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ حسین تو وہ اتنی تھی کہ آس پاس گزرتے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھتے تھے۔ جی بہت اچھی طرح سے۔ اس کا رویہ، لہجہ اور تلخ جملے جنت بھولی نہیں تھی، تب بھی اس نے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ او ہائے آئمہ، کیسی ہو؟ اب اپنا ہاتھ نیچے کر کے، اب کہ وہ آئمہ ظہیر سے مخاطب ہوئی تھی، جو کاٹو تو لہو نہیں کی عملی تصویر بنی کھڑی تھی۔ تم ہی تعارف کروا دو، غالباً یہ تو مجھے جانتی ہی نہیں۔ چلیں جنت؟ آئمہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس کی انگلیوں کی لرزش جنت کو اپنے بازو پر واضح محسوس ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو اس لڑکی کو؟ کون تھی؟ مال سے نکل کر پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہے کوئی؟ آئمہ کا انداز سرسری تھا، مگر چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی حکایت سنا رہے تھے۔ مشال کی منگنی پر یہ تم سے ملی تھی؟ چند لمحوں کے بعد اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں۔ آئمہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے سنبھل کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے کندھے اچکائے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اسے مشال کی منگنی پر ہونے والی تلخ ملاقات کسی صورت بھولتی نہیں تھی۔ دوبارہ کبھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو مت کرنا، اچھی لڑکی نہیں ہے، مختصراً کہہ کر آئمہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا۔ جنت کمال آنکھوں میں نہ سمجھی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ عدیل احمد نے ویڈیو ای میل کر دی تھی۔ نوٹیفیکیشن موصول ہوتے ہی فارس نے ویڈیو پلے کر دی۔ اسکرین پر منظر واضح ہو چکا تھا۔ اس کی گاڑی پارکنگ ایریا میں اس مقام پر کھڑی تھی جہاں آمد و رفت کم تھی۔ عقب میں مین روڈ تھا جس پر اکا دکا گاڑیاں ہی گزرتی دکھائی دی جاتی تھیں، ورنہ روڈ سنسان ہی تھا۔ جس وقت وہ گاڑی سے ٹیک لگائے جنت سے بات کر رہا تھا، اس وقت دوسری رو میں سفید کرولا گاڑی کے پیچھے کوئی موجود تھا۔ جب وہ گاڑی نکال کر وہاں سے جا چکا تو اس سے کچھ دیر بعد ہی موبائل پر فون کرتی جنت کے عقب سے وہ نمودار ہوا تھا۔ پھر اس نے جنت کے قریب آ کر کچھ کہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گھومی تھی۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں وہ اسی سرحد سے جانے کے لیے مڑی تھی کہ اس کی داہنی کلائی اس شخص کی گرفت میں آ گئی۔ چوڑیاں چرمرا کر ٹوٹی تھیں۔ بے ساختہ ہی فارس وجدان کی آنکھوں میں خون اترا تھا، مٹیاں بھینچ گئی تھیں۔ جنت نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی تھی، یہ اس کے انداز سے واضح تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ غیر آباد حصہ تھا، اس طرف کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کو آ جاتا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگا، ساتھ ہی کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے یکدم ہی جنت نے اس کا منہ نوچ لینا چاہا۔ ناخن کے نشان گال اور گردن پر پڑے اور اگلے ہی لمحے اس نے جنت کے گال پہ تھپڑ جڑ دیا۔ وہ نیچے جا گری۔ عین اسی لمحے سائرہ خالہ کا بیٹا فیصل آ گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند اور لوگوں کا مجمع بھی اکٹھا ہو گیا۔ اس نے جنت کمال کو اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی تھام کر اٹھتے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ویڈیو روک دی۔ کتنے لمحے بیت گئے، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا تھا۔ راہداری میں بھاری قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کا رخ کرتے وقت اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، جیسے کوئی ثقیل شے اس کے سینے پر آن پڑی ہو، جیسے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر آیا تو وہ سامنے بیٹھی تھی، سر تک لحاف تانے صوفے پر سمٹ کر بیٹھی، لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ پاپ کارن کا پیکٹ ہاتھوں میں تھا، ڈرائی فروٹس کی پلیٹ، چاکلیٹس، چائے کا کپ کافی ٹیبل پر رکھے تھے۔ ان نماک سے کوئی سین دیکھتے آنکھوں میں اشتیاق تھا اور لبوں پر تبسم۔ ایزی ہو کر بیٹھی تھی وہ، لاپرواہی لیے انداز تھا اس کا، جیسے کچھ دیر پہلے تک ان کے مابین کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی،
جیسے 20-25 روز پہلے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، جیسے اس کی چوڑیاں نہیں ٹوٹی تھیں، زخم نہیں آیا تھا، جیسے لاوارث سمجھ کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ تم نے فارس کو بتایا نہیں؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ ساکت و سامت اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اطراف سے یکسر بے نیاز کسی سین پر بے ساختہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے گرنے سے ڈر نہیں لگتا خان، میں 15 دن پہلے پارکنگ ایریا میں گری تھی اور پھر خود اٹھ بھی گئی تھی۔ اب بھی اگر گروں گی تو اٹھنے کی ہمت ہے مجھ میں۔ اور تب ہی نگاہوں کی تپش کا احساس کرتے ہی جنت نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے تاثرات سے لمحے بھر کے لیے وہ چونک سی گئی۔ غلطی تو میری ہی ہے نا، فارس نے تو کہا تھا کہ ساتھ ہی چلو، میں نے ہی ضد کی کہ سدرا کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گی۔ لیکن اگلے ہی پل آنکھوں میں خفقی لیے اس نے بھویں سکیڑ کر چہرے کا رخ بدلا اور لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جما لیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ جنت کمال کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو میسج اور وائس ریکارڈنگ اس نے 25 روز قبل پارکنگ ایریا میں فارس وجدان کو روتے ہوئے بھیجی تھی، وہ آج سین کر لی گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر مسز شرازی نے فارس وجدان کی خاموشی کو کچھ زیادہ ہی محسوس کیا تھا۔ ایک تو وہ خاصی تاخیر سے آیا تھا، اوپر سے تھا بھی عامولیے میں، کوئی آج اس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے ہوئے جنت نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رت جگہ کی گواہی دیتی آنکھوں میں تکان اتری تھی۔ معمول کے مطابق نہ وہ اپنے ٹیب پر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا، نہ ہی مسز شرازی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نیلی جینز اور سیاہ جرسی نما شرٹ میں ملبوس سرخ مفلر کو گردن کے گرد ڈھیلے انداز میں ڈالے وہ ضد کرنے کو اس سے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ فارس، میں ٹھیک ہوں ممی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آج آفس نہیں جاؤ گے؟ مسز شرازی نے پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے گھونٹ بھرا۔ مجھے کام سے کہیں جانا ہے۔ مسز شرازی نے سمجھ کر سر ہلا دیا، مگر اس کے تاثرات کی وجہ سے ان کی تسلی اب بھی نہ ہوئی، لیکن انہوں نے مزید سوال نہیں پوچھے۔ میڈیسن تو لے رہے ہو نا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اب کے فارس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چائے کا خالی کپ رکھ کر وہ چلا گیا تھا، ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ مسز شرازی نے فکر مندی سے اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا، دل نہ جانے کیوں اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ رہی تھیں، جنت کچھ اور، فارس کچھ اور۔ وہ ساری رات جا کر آفس کے کام نپٹاتا رہا ہے۔ انہیں پریشان دیکھ کر جنت نے فوراً سے بات سنبھالی۔ مسز شرازی نے چونک کر اسے دیکھا، لمحے بھر کے لیے ان کی آنکھوں سے تشویش غائب ہوئی۔ یقیناً وہ کچھ اور سوچ کر پریشان ہو رہی تھیں۔ جنت ان کے دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ سمجھ گئی تھی مسز شرازی کی پریشانی حماد کے بیٹے سے متعلق تھی۔ پس پردہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ان ماں بیٹا کے درمیان بے نام سی خاموشی حائل کر دیتی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ انہیں معمول کی طرح لان میں لے آئی اور تب بھی اس نے فارس وجدان کو صدر دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سرد سے قدم اٹھاتا پورچ کی طرف جا رہا تھا، انداز میں عجلت نمایاں تھی۔ ریموٹ کی سے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس نے رک کر سرسری انداز میں موبائل اسکرین پر کچھ دیکھا، پھر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جنت سر جھٹک کر مسز شرازی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو اب بھی آنکھوں میں فکر اور الجھن لیے فارس کو دیکھ رہی تھیں۔ اس رات وہ کافی تاخیر سے گھر آیا تھا۔ جنت جو اس کی آمد سے پہلے تک مسز شرازی کے نمبر سے مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، یکدم لا تعلق ہوئی۔ وہ سیدھا ان کے کمرے میں چلا گیا تھا، جو بر وقت فون پر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ جنت دروازے میں ہی کھڑی تھی جب وہ ان کے پاس بیٹھ کر مدھم آواز میں انہیں بتا رہا تھا کہ اسے ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ آنکھیں اب بھی گلابی تھیں، تھکاوٹ انگ انگ سے آیا۔ کھانا وہ باہر سے کھا کر ہی آیا تھا، سو آرام کی غرض سے وہ معذرت چاہتے ہوئے فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ جنت کمرے میں آئی تو وہ کپڑے بدل کر لائٹس آف کیے بیڈ پہ نیم دراز تھا، گویا اس وقت اسے مکمل خاموشی اور سکون کی خواہش تھی۔ اپنا موبائل اٹھاتے جنت احتیاط سے دروازہ بند کرتی باہر آ گئی تھی۔ عین اسی لمحے اس کا موبائل بج اٹھا۔ سائرہ خالہ کی کال تھی، اس نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ اس کا رخ ٹیرس کی طرف تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جنت، تم کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ نہیں، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شال اپنے گیٹ ٹھیک سے اوڑھنے لگی۔ آپ سنائیں، سب خیر ہے نا؟ خیر تو ہے، لیکن وہ زمان ہاسپٹل میں ہے۔ گو کہ اسے زمان نامی شخص میں سرے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی جس طرح خالہ نے خبر سنائی تھی وہ چونکی ضرور تھی۔ ہاسپٹل میں؟ مگر کیوں؟ کسی نے اسے بہت بری طرح سے مارا پیٹا ہے، ٹانگ، ہاتھ اور بازو ٹوٹ گئے ہیں۔ جنت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں ابھی ہاسپٹل سے آ رہی ہوں، اللہ نے کرم کیا بچت ہو گئی، ورنہ جس حالت کو وہ پہنچا ہوا ہے بس۔ آنکھوں میں تعجب لیے وہ ٹیرس کی طرف جانے کا ارادہ ترک کیے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ کچھ بتایا اس نے؟ آفس سے واپسی پر 2 گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ 4-5 لوگ تھے، انہوں نے اس پر تشدد کیا، لیکن وہ کون لوگ تھے زمان کچھ بتا نہیں رہا، پولیس میں رپورٹ درج بھی نہیں کروانے دی۔ واقعہ افسوسناک تھا، مگر اندر ہی اندر اسے بے انتہا خوشی محسوس ہوئی تھی، اور اس خوشی کا اظہار وہ چاہ کر بھی سائرہ خالہ کے سامنے نہیں کر سکی تھی۔
صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ اپنے شاندار بیڈ روم کی دیوار گر کھڑکیوں پر سے اس نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے۔ گلاس ڈور سلائیڈ کر کے بالکنی پر جھک کر اس نے وسیع رقبے پر پھیلے سرسبز لان کو دیکھا۔ نگاہیں پھولوں کی کیاریوں اور جگہ جگہ پر بنے فواروں سے ہوتی ہوئی بیرونی دیواروں پر جھکے املتاس کے درختوں پر ٹھہر گئیں۔ دھوپ چہار سو بکھری تھی، موسم اچھا ہو رہا تھا۔ کھلی فضا میں گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے جھک کر نیچے دیکھا۔ نظر جنت کمال پر جا ٹھہری۔ وہ مسز شیرازی کے ساتھ لان میں موجود تھی۔ حشاش بشاش اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ ان کے سامنے لان چیئر پر سر اٹھائے بیٹھی تھی۔ مسز شیرازی کے آگے ایزل پر سفید کینوس موجود تھا۔ سائڈ ٹیبل پر بے شمار آئل پینٹنگ ٹیوبز پڑی تھیں۔ پیلیٹ اور ایک برش ان کے ہاتھ میں تھا اور بقیہ برشز کے ڈھیر سامنے پڑے تھے۔ اس نے پہلے اپنی ماں کو اور پھر ان رنگوں کو دیکھا جو کبھی ان کی زندگی کا اہم حصہ رہے تھے، اور اس کینوس کو دیکھا جس پر وہ پروفیشنل انداز میں رنگ بکھیرنے لگی تھیں۔ ساتھ ہی وہ جنت کو بھی دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھیں جو ہاتھ ہلا ہلا کر مسلسل بولے جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھنے کے انداز سے ہی واضح تھا کہ اسے ہی کینوس پر اتارا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بے انتہا خوش لگ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ ان پر نظر جمائے اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ آپ کو کتنا وقت لگے گا مجھے پینٹ کرنے میں؟ اور نیچے، بہت نیچے، چہرے پر مسرت کے رنگ لیے جنت نے مسز شیرازی سے پوچھا تھا۔ اس ہاتھ کے ساتھ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، انہوں نے سرخ و سفید رنگت کو پیلیٹ پر مہارت سے مکس کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں ہر 5 منٹ کے بعد اٹھ کر دیکھ لیا کروں کہ آپ نے کتنا بنا لیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مسز شیرازی نے منع کر دیا۔ بے صبری جنت کا وہ وقت بڑی مشکل سے گزرا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ مکمل بنا چکیں تو انہوں نے ایزل کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ مسز شیرازی نے اسے حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے گلاب پینٹ کیا تھا جس کے رنگ کا امتزاج ایسا ہی تھا جیسے برف نے آگ پکڑ لیا ہو۔ میں چہرے پینٹ نہیں کرتی جنت، لیکن یہاں میں نے تمہیں ہی پینٹ کیا ہے۔ گیلی آنکھوں کے ساتھ وہ کافی دیر تک گلاب کو دیکھتی رہی، برف کو پکڑتی آگ یا آگ میں ہی ضم ہوتی برف۔ پھر سر اٹھا کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا۔ یہ میں ہی ہوں، ہے نا؟ جنت ہو، پھولوں جیسی ہی نظر آتی ہو۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے نانا میرا نام وردہ یعنی گلاب کا پھول رکھنا چاہتے تھے، کچھ یاد کر کے وہ انہیں بتانے لگی۔ کیونکہ میری پیدائش سے چند روز پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سرسبز باغ ہے جس میں بے شمار پھول ہیں اور 2 پرندے ہیں جن میں سے ایک ان کی جھولی میں آ گرتا ہے۔ اس نے رک کر کچھ سوچا۔ نانا کا ایک دوست تھا جس نے انہیں جنت نام بتایا، اور تب نانا کو لگا کہ جنت میں جیسے ہر طرح کے پھول سما جاتے ہیں، انہیں یہ نام میرے لیے بہت اچھا لگا اور انہوں نے میرا نام جنت رکھ دیا۔ مسز شیرازی مسکراتی ہوئے سے خاموشی سے تکتی رہیں۔ اب آپ اور کیا پینٹ کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ شاید اسے، انہوں نے جنت کے عقب میں آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ فارس وجدان فون پر بات کرتے ہوئے پورچ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ فارس کو ذہن میں رکھ کر مسز شیرازی کیا پینٹ کریں گی وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آگ، شعلے، آندھی، طوفان، برفیلے پہاڑ۔ ہاں، وہ جنت کے لیے ایسا ہی تھا۔ اس کی شخصیت کو ایسے کسی منظر میں سمویا جا سکتا تھا۔ چلیں اب آپ کچھ ریسٹ کر لیں۔ اس نے میز سے کتاب اٹھا لی اور پھر وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ وہ آتش دان کے سامنے ایزی صوفہ پر ٹانگیں سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ شال سے کچھ نظر آ رہا تھا تو اس کی آنکھیں، شہد جیسی گہری پرکشش آنکھیں جن کی پلکوں پر نمی ٹھہری تھی۔ گلاس ٹیبل پر ڈائری، کتاب، قلم اور شیٹس بھی رکھی تھیں۔ موبائل بھی پاس ہی پڑا تھا۔ مسز شیرازی کا دیا ہوا ٹاسک جیسے مکمل ہونے کو تھا۔ وہ بہت قریب تھی جواب سے، تقریباً پا ہی چکی تھی۔ لکھ کر نوٹس بھی بنا لیے تھے۔ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق زندگی کے بہت معاملات کو اس آیت کی نگاہ سے دیکھ کر جان چکی تھی، لیکن پھر بھی یسریٰ وہیں تھا۔ وہ ابھی تک اس کی گہرائیوں میں اتر نہیں پائی تھی۔ حروف کے راز معانی سمیت ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ سب سے اوپر جو صفحہ رکھا تھا اس پر کچھ آیات کے پرنٹ آؤٹس تھے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی آیات تھیں۔ وہ پہلے بھی انہیں کافی دیر تک دیکھتی رہی تھی، اب بھی اپنی نگاہیں ان آیات پر جمائے بیٹھی تھی۔ موضوع ایک ہی تھا، سقم، عقیم، بانجھ ہونا۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی آیات بانجھ جیسے نقص کو کیسے واضح کرتی ہیں، پھر اس نقص کو رد کر کے اسے مکمل کیسے کرتی ہیں۔ وہ یہاں سوچوں میں گری بیٹھی تھی اور نیچے اقصا کافی کے مگ اٹھائے تھپ تھپ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فارس وجدان نے اسے راہداری میں ہی روک دیا تھا۔ وہ کام نپٹا کر اسٹڈی روم سے ابھی باہر آیا تھا۔ وہ جنت آپی نے کہا کہ وہ بور ہو رہی ہیں تو تم نے سوچا کہ کچھ کرتب دکھا دیتی ہوں تاکہ وہ انٹرٹین ہو سکے۔ اقصا نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، پھر اسی سرت سے سر ہلا کر جھکا گئی۔ یہ فارس صاحب بھی نا، اب میں کوئی کرتب دکھانے والی لگتی ہوں؟ حالانکہ اس کے ابا کہتے تھے کہ ان کے صاحب بڑے سلجھے ہوئے، سوبر اور ڈیسنٹ ہیں۔ ذرا سا سر اٹھایا۔
میں جاؤں صاحب؟ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ادھر لاؤ۔ جی؟ وہ حونک پن سے دیکھ کر رہ گئی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر مگ لے لیا۔ اب جاؤ۔ کھونٹ بھرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اقصیٰ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ جنت آپ ہی کو دینی تھی۔ اس کا اشارہ دوسرے مگ کی طرف تھا۔ فارس نے وہ بھی لے لیا۔ چاروں نہ چار اقصیٰ کو فوراً مڑ کر جانا پڑا۔ وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو جنت نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کافی کا مگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر وہ سامنے سنگل صوفے پر براجمان ہو گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میز پر بکھرے کاغذات پر سرسری سی نگاہ دوڑانا چاہی، مگر جنت نے کسی چیل کی طرح اپنی ساری چیزیں جھپٹ کر اٹھا لیں۔ آنکھوں میں خبردار کا نوٹس لہرانے لگا۔ وہ ایسے ہو کر گھونٹ گھونٹ کافی اپنے اندر اتارتا رہا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز رہیں۔ ڈائیورس کے بعد تمہاری کیا پلانز ہیں؟ انداز سرسری سا تھا۔ جنت نے اچنبے سے اسے دیکھا، شدید حیرت اور بے یقینی سے۔ اور سوال پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ پھر سنبھل کر ابرو چڑھا کر پوچھا۔ وہی جس کے مرنے سے تم بیوہ ہو سکتی ہو۔ جنت نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا، پھر زیر لب بڑبڑا کر رہ گئی۔ اب اس بات کو یہ کبھی بھولے گا بھی یا نہیں؟ اس نے جھنجھلا کر مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ صوفے کی پشت سے کمر ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ فل نیک سویٹر کی زپ سینے تک کھینچی ہوئی تھی۔ میں یہ سوال صرف ممی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے گہری جانچتی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اس نے گھونٹ لیا۔ تم بہت خاص ہو ان کے لیے، اس لیے۔ ہاں ان کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو نہیں۔ سو اس طرح کا سوال پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتے تم۔ تمہارے لیے بس یہی اہم ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کھائی سے دھکا دینا ہے۔ اب نیچے گرتے ہوئے میں پتھروں سے ٹکرا کر مرتی ہوں یا نہر میں ڈوب کر، یا پھر زندہ بچ جاتی ہوں۔ اٹ از نن آف یور کنسرن۔ اٹ از مائی کنسرن۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اگر تم بچ گئیں تو؟ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے لب بھنج گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس عرصے میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ اس کی زبان ہی ہے جو ہر بار فارس وجدان کے سامنے اس کا تماشا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت سے بیک اپ پلانز ہیں میرے، اور سبھی مثبت ہے۔ نہ میرا سر پھٹے گا، نہ میں ڈوب کر مروں گی۔ میں نے کب کہا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ وہ سوالیہ نشان بن گیا۔ دیکھو، جنت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بے حد تحمل سے مزید کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارے، لیکن یہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹ ہی رہے گا۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ کیا اب تم نہیں دیکھ رہے میں اب اپنی لمٹس میں ہوں؟ تمہیں اپنی لمٹس میں آنے میں 3 ماہ لگ گئے، میں 3 دن میں یہ سب بھول جاؤں؟ جنت اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو میں تمہیں لکھ کر دوں؟ تب جا کر تمہیں یقین آئے گا؟ وہ زج ہوئی۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ، بعد میں صاف مکر جاؤ۔ میں ایسی نہیں ہوں، ضبط کر کے کہا۔ یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ لہجے میں تمسخر گھل گیا۔ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیسے لفظوں میں الجھا کر وہ اس کی درگت بنا دیتا تھا، اور وہ کیسے پاگلوں کی طرح ہر بار اس کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ یکا یک ہی اسے شدید قسم کا غصہ چڑھا۔ وہ اس پر پھٹ پڑی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہاں، وہی جس کے مرنے سے۔ جنت نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں کچھ نہیں سن رہی، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لا 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 لا۔ ساتھ ہی اس نے اتنا شور مچایا کہ فارس کی آواز اس تک نہ پہنچے۔ پھر غصے سے جھنجھلاتی اپنے کاغذ سمیٹتی سٹنگ روم سے ہی نکل گئی۔ کافی تو اس کی ویسے بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، مزید کی طلب بھی نہ رہی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر وہ صفحہ اٹھا لیا جسے وہ جلد بازی میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پڑھ پاتا، جنت نے پیچھے سے جھپٹ لیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ مذاق اڑاتا ہوا لہجہ وہ مزید سلگتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس نے وارڈروب کھول کر اپنے تمام فینسی رنگ برنگے ملبوسات کا جائزہ لیا، پھر نچلا خانہ کھول کر جیولری باکس نکالے۔ نکاح نامہ اور حق مہر کا چیک بھی نیچے ہی موجود تھا۔ فرش پر دوزانہ ہو کر بیٹھی وہ نکاح نامے کو کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے وہ جیولری باکس نکالے جو مسز شیرازی نے اسے دیے تھے، وہ زیورات جو شیرازی خاندان کی بہوؤں کا مقدر ٹھہرتے تھے۔ کچھ دیر وہ خیالات میں غرق اپنی تمام چیزوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ فارس وجدان کے سامنے اپنی حالیہ پوزیشن، اپنے حالیہ مقاصد واضح کر لینے کا فیصلہ۔ ایک بات تو طے تھی، اب ان کے مابین کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ وہ اسے اپنانے کو تیار تھا اور نہ ہی جنت کمال اب ایسا کچھ چاہتی تھی۔ وہ جان گئی تھی اس کا گھر کبھی نہیں بسے گا، طلاق ہر بار مقدر ٹھہرے گی۔ بد دعائیں تیر کی طرح تھیں، ٹھیک نشانے پر ہی آ کر لگتی تھیں، اور اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس جیسی لڑکی کسی گھر کی زینت، کسی مرد کی عزت نہیں بن سکتی۔ وہ ایک مجبوری تھی۔ برہان نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھا تھا، فارس بھی اب یہی کر رہا تھا۔ سو ایسے میں موجودہ صورتحال سے سمجھوتا ضرور کیا جا سکتا تھا، مگر وہ خود کو ایک بار پھر حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک فیصلہ وہ خود بھی کرنا چاہتی تھی، ایک راستہ وہ اپنے لیے بھی رکھنا چاہتی تھی۔ اسٹڈی روم کے دروازے پر مدھم سی دستک دے کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ لیپ ٹاپ کی بورڈ پر متحرک فارس کی انگلیاں یکدم ساکت ہوئی تھیں۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت کون مخل ہوا ہے،
لیکن اگلے ہی لمحے جنت کمال پر نظر پڑتے ہی وہ رک سا گیا۔ وہ کسی ملازم کی آمد کی توقع ضرور کر رہا تھا مگر جنت کی نہیں۔ آنکھوں میں خف کی رگیں تنی ہوئی، لب بھینچے ہوئے، سر اٹھا ہوا، لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے فارس نے بڑی فرصت سے اس کا انداز ملاحظہ فرمایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ جیولری باکس تھے جو اس نے آفس ٹیبل پہ رکھ دیے۔ فارس نے ایک نظر ان باکسز کو دیکھا، پھر اسے۔ لب باہم پیوست تھے مگر آنکھوں میں سوال تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ آنٹی نے مجھے نکاح پر جیولری دی تھی۔ اس نے سارے جیولری باکس کھول کر سونے کے زیورات اسے دکھائے۔ اور یہ حق مہر۔ اس نے 10 لاکھ کا چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ بند مٹھی پر تھوڑی جمائے وہ اب بھی بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ رکھوں بھی تو کس لیے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہ نہ ہو بعد میں تم حساب کتاب کے لیے سائرہ خالہ کے پاس پہنچ جاؤ، اس لیے سارے معاملات ابھی سے کلیئر کر رہی ہوں۔ گویا اسے اپنے کاغذی شوہر سے اچھائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ حق مہر کے 5 لاکھ میرے بنتے ہیں لیکن میں تمہیں پورے 10 واپس کر رہی ہوں۔ اب یہ میں اس لیے نہیں کر رہی کہ تمہاری نظر میں کوئی دیوی شیوی بن سکوں، بھئی جب شادی ہوئی نہیں ہے تو۔ وضاحت دینا چاہ رہی تھی اور یہ وضاحت الٹا اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ فارس نے بند مٹھی ہونٹوں پر ٹھہرا لی تھی۔ جنت کو جانے کیوں لگا اس نے مسکراہٹ ضبط کی ہو، لیکن وہ مسکرائے گا کیوں؟ ایک لمحے کے لیے وہ الجھی تھی۔ اب انسان اپنی فتح پر نہیں مسکرائے گا تو کیا روئے گا؟ دماغ نے ٹوکا۔ وہ مسکرائے، روئے، ہنسے، بھاڑ میں جائے۔ اس نے خیالات کو جھٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ اگر ہماری واقعی میں شادی ہوئی ہوتی اور ہم نے اس رشتے کو نبھایا بھی ہوتا تو میں ہرگز معاف نہ کرتی، لیکن اب سچویشن کچھ اور ہے، اس لیے مجھے یہی مناسب لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تم ہر ماہ میرے بینک اکاؤنٹ میں نان نفقہ کے طور پہ رقم ٹرانسفر کر دیتے ہو، وہ میں نے ان 3 ماہ میں ایک بار بھی استعمال نہیں کی۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں تم کہتے پھرو کہ میں تمہارے لاکھوں روپے اڑاتی رہی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے فارس کو دیکھا۔ اس کی ذہین آنکھوں کے تاثر سے وہ کچھ نروس سی ہوئی۔ وہ اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، خاموشی اور یکسوئی سے سن بھی رہا تھا۔ ایسا بھی ہونا تھا۔ خیر، اس نے اس لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا جو اس کی گال پر پھسل رہی تھی۔ مجھے طلاق فوری چاہیے ہوگی۔ تمہیں ابھی سے ڈاکومنٹس کا انتظام کر لینا چاہیے تاکہ مناسب وقت پر بنا کسی تاخیر کے سائن کر کے ایک دوسرے سے جان خلاصی کی جا سکے۔ لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے قبل از وقت یہ گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے اور اس دوران میرا تم سے فی الفور رابطہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا، تو میں 1 ماہ تک کی مدت کو ذہن میں رکھوں گی اور اس کے بعد سمجھ جاؤں گی کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ سو تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ مجھے اس 1 ماہ کے اندر اندر طلاق ہو جانی چاہیے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑاتے کچھ سوچا کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ لمبی چوڑی تمہید باندھ کر اور اس طرح جیولری اور حق مہر کی رقم واپس کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو کہ تمہارے لیے پیسے اہم نہیں ہیں؟ ریئلی یو وانٹ می ٹو بلیو ان دس ربش؟ جنت ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خود کو بہت اچھا ثابت کرنے کے لیے ایک اور ڈرامہ کہ دیکھو مجھے تمہاری دولت کی کوئی چاہت نہیں ہے، نہ نام اور سٹیٹس کی، میرے لیے تو بس تم ہی کافی ہو، اور دیکھو میں کتنی اچھی ہوں، سب کچھ واپس کر رہی ہوں، بھلا مجھ جیسی فرشتہ سپ لڑکی تمہیں اور کہاں ملے گی؟ ٹھیک ٹھاک بیزتی تھی۔ جنت کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ گیا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح میں بہت امپریس ہو جاؤں گا اور مجھے لگے گا کہ یہی ہے وہ محبت کرنے والی وفا شعار لڑکی جس سے میری دولت، وجاہت، سٹیٹس سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے؟ اور جنت کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ساری برداشت ختم ہو گئی۔ جیولری باکس اٹھا کر اس کے سر پہ مارتے مارتے وہ یکدم رک گئی۔ وہ دلچسپ نظروں سے دیکھتا اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ یو نو وٹ، مجھے اپنا حق مہر چاہیے، پورے 5 لاکھ، زہر خند لہجے میں کہتی بھی اس نے چیک جھپٹ کر اٹھا لیا۔ فارس کے لبوں پر مبہم سا تبسم ابھرا۔ میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہو تو پورے 10 لاکھ رکھ لو، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر۔ کیوں رکھ لوں؟ بھکاری سمجھ رکھا ہے؟ 5 لاکھ سے 1 روپیہ کم یا زیادہ نہیں لوں گی، سارے پیسے نکلوا کر انہیں آگ لگا دوں گی مگر تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور یہ جیولری؟ شدید غصے کے عالم میں باکس اٹھا کر فارس کی پہنچ سے دور کیے گئے۔ آنٹی نے دیے تھے، آنٹی کو ہی واپس کروں گی، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ… فارس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جنت وقت چہرے کے ساتھ اپنی جگہ پتھر ہوئی کھڑی رہ گئی۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ اس پر ہنس رہا تھا، اس کی بے بسی پر، اس کا مذاق اڑا کر، تماشا بنا کر وہ اب ہنس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے آگاہی کا وہ لمحہ اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا اور اسے احساس ہوا فارس وہ حکایت ہی تو اسے پڑھ کر سنا رہا تھا جسے وہ پچھلے 3 ماہ سے لکھتی رہی ہے۔ وہ بھی تو وہی کر رہا تھا جو وہ خود کرتی رہی ہے۔ اس نے بھی تو ضد کیا تھا اسے، زبردستی کسی مصیبت کی طرح مسلط رہی تھی، اور پھر وہ خود کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ مسز شرازی کے توسط سے ہی اپنی مرضی و منشا سے اس گھر میں رہتی رہی ہے۔ اسے یکا یک یہ ادراک ہوا وہ اپنا بویا کاٹ رہی ہے، اسے سزا ملنی ہی تھی۔ فارس کی خاموشی نے کبھی تو آواز میں ڈھلنا ہی تھا۔ وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی رہی ہے تو اس کی کمزوریوں کا حص کیوں نہیں اٹھائے گا وہ اس پر نگاہ جمائے کئی لمحوں تک ساکت کھڑی رہی۔ اس نے پہلے کیوں نہیں سمجھا، پہلے کیوں نہیں جانا؟ تمہیں اب یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافی دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو اس کا لہجہ کافی سے زیادہ سختی لیے ہوئے تھا۔
ہمارا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے اور یہ کانٹریکٹ ہی رہے گا. میں اس حقیقت کو بدلنے کی کوشش اب کبھی نہیں کروں گی. پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس نے اپنے ارادے فارس وجدان پر واضح کر دیے تھے. جس طرح تم آنٹی کے لیے خوشگوار شادی ہونے کا ناٹک کر رہے ہو نا، اسی طرح میں بھی صرف ان کی وجہ سے یہاں رکی ہوئی ہوں، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے، جب جانے کا وقت آئے گا میں خاموشی سے چلی جاؤں گی، اس لیے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دو ٹوک انداز میں تنفر سے کہہ کر وہ اسی وقت آفس سے نکل گئی تھی. تیزی سے کرسی چھوڑ کر فارس عجلت میں قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا تھا. بیچ راہداری میں اس نے کندھوں سے پکڑ کر جنت کا رخ موڑا. وہ اس کی اس حرکت پہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی. پھر یاد آیا یہاں غصہ کرنا بنتا ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ کندھے جھٹک کر پھنکاری. مسئلے کا حل ہے، اب تم حق مہر کی پوری رقم اپنے پاس رکھ سکو گی. چھناکے سے جنت کے اندر کچھ ٹوٹا، کرچی آنکھوں میں سما گئیں. مگر کانٹریکٹ کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی، وہ کہہ کر جا چکا تھا، اور جنت کمال جیولری باکس اور حق مہر کی رقم لیے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی. اوائل جنوری کی دھند آلود شب تھی. ہر طرف سناٹوں کا راج تھا. وہ سٹنگ روم میں فلور کشن پر ٹانگیں سمیٹے خاموش بیٹھی تھی. اطراف میں زرکار روشنی کا ہلکا سا تاثر پھیلا تھا. سامنے گلاس وال پہ ابھرتی اس کی شبیہ ادھوری تھی. آدھا چہرہ عیاں تھا تو آدھا تاریکی سے الجھتا ہوا. اس نے ضلالت کے کئی روپ دیکھے تھے مگر یہ نہیں دیکھا تھا. لہجوں کے کئی نشتر سہے تھے مگر یہ نہیں سہا تھا. دھتکار تو ویسے بھی اس کا مقدر تھی مگر عزت نفس پر چوٹ سب پر بھاری تھی. ماں کی بد دعاؤں میں ایک بد دعا موت کی بھی تو تھی. یہ واحد دعا تھی جو ان کی پوری نہ ہوئی تھی. باقی بربادی کا ہر چہرہ اس نے دیکھ لیا تھا. ہر اذیت چکھ لی تھی، ہر دھتکار سہ لی تھی. بس یہ موت ہی رہ گئی تھی، بس یہی. سر جھکائے وہ نم آنکھوں سے اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی تھی. نگاہیں لکیروں سے الجھی تھیں. نصیب تلخی سے مسکرایا تھا. زندگی کتنی ہی مشکل ادوار سے کیوں نہ گزر رہی ہو، دعا کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے. مسز شرازی نے آج صبح سے نصیحت کی تھی. میری دعائیں قبولیت میں بہت وقت لیتی ہیں، وہ کہے بنا نہ رہ سکی. جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے. مسز شرازی کہہ کر مصروف ہو گئی تھیں مگر وہ کتنی ہی دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی. ہر تاخیر میں ایک خیر. اس نے خود کو کچھ سمجھانا چاہا. کچھ محرومیاں عطا کا ایک روپ ہوتی ہیں جنت، اللہ کی کن کی منتظر، اپنا روپ بدلنے کو ہر لمحہ مستعد. اصل امتحان تو اس مدت کا ہے جو اس محرومی میں گزاری جاتی ہے. گلاس وال پر اس کی دھندلی ادھوری شبیہ اب کچھ واضح ہوئی تھی. اس دوران ہمارے صبر کو جانچا جاتا ہے، ہمارے شکر کو پرکھا جاتا ہے، پھر ایمان کا درجہ متعین ہوتا ہے. اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں. مانگتی رہو اور دیکھتی جاؤ اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے. جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو. مثبت سوچ نے جڑ پکڑی. آنسو پلکوں پر ٹھہر گئے. اندر کا شور تھم سا گیا. اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتی وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی. گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی. فارس ابھی تک نہیں آیا تھا. صوفے پہ نیم دراز ہو کر فلور لیمپ کی روشنی میں میگزین کی گردانی کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی. نیند کی گہری وادیوں میں اترتے اسے کسی خواب کسی خیال کی طرح یاد تھا تو بس یہی کہ میگزین ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے کسی نے اسے لحاف اڑا دیا تھا. پارک میں اقصیٰ کے ہمراہ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس شخص پر پڑی تو وہ چونک کر وہیں رک گئی. اس کی گردن کے گرد مفلر اچھی طرح سے ہونٹوں تک لپٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے آدھا چہرہ مکمل پوشیدہ تھا. اقصیٰ کا بازو پکڑ کر فوراً رخ بدلتی وہ عجلت میں مخالف سمت قدم اٹھانے لگی. کیا ہوا؟ اقصیٰ اپنی مالکن کے بدلتے تاثرات سے پریشان ہو جاتی تھی. یہ جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے یہ فارس ہی ہے نا؟ اس نے اقصیٰ سے تصدیق چاہی. اقصیٰ نے پوری گردن موڑ کر پیچھے دیکھا پھر زور و شور سے سر ہلایا. جی جی یہ اپنے فارس صاحب بھی ہیں. جنت کے لب بھینچ گئے. دیکھو اقصیٰ پاس پاس رہنا. اقصیٰ سمجھ نہ سکی مالکن نے ایسا کیوں کہا لیکن کچھ ہی دیر بعد جب پیچھے بار بار مڑ کر دیکھنے پر فارس وجدان نے اسے ادھر ادھر ہو جانے کا اشارہ دیا تو وہ بیچاری کنفیوز ہو گئی. سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کی مانے، فارس کی یا پھر جنت کی. مگر اس کی کالج فیس تو صاحب ہی دیتے تھے. اپنی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی رفتار مدھم کرتی واقعی میں ادھر ادھر ہو گئی. جنت کو اس کی غیر موجودگی کا احساس اس وقت ہوا جب فارس تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے برابر میں چلنے لگا تھا. زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنی رفتار بڑھا لی مگر وہ اس سے پھر بھی آگے نہ جا سکی. دونوں برابر تھے. جنت کے قدموں میں عجلت نمایاں تھی جبکہ فارس کا انداز سکون لیے ہوئے تھا. پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا. وہ تب بھی ایک لمحے کے لیے آگے نہ نکلا نہ پیچھے ہوا. جنت نے دور تک جاگنگ ٹریک کو دیکھا پھر تھک ہار کر پھولے تنفس کے ساتھ رک گئی. گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھک کر سانسیں ہموار کرنے لگی. وہ بھی رک گیا. اگلے چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے. 15 جنوری کی ٹکٹ کنفرم ہوئی ہے. ہونٹوں پر سے مفلر ہٹا کر گردن پہ ٹھہراتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا. جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا.
ٹھیک ہے بھلے سے اس کی جنت کی ٹکٹ کنفرم ہو یا جہنم کی، وہ اسے کیوں بتا رہا ہے؟ آنکھوں میں ناسمجھی کا تاثر لیے سوال ٹھہر گیا۔ تم میرے ساتھ لندن جا رہی ہو؟ جنت ساکت ہوئی، آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیلی، سماعت پر یقین نہ آیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ کیا چاہ رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے اپنی مرضی سے کہیں بھی لے جا سکتے ہو؟ وہ مشتعل ہوئی۔ لاہور لے جا چکا ہوں، لندن بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، جیسے غیر ضروری گفتگو میں وہ یوں ہی حصہ لے رہا ہو۔ لاہور میں چلی گئی تھی، لندن میں نہیں جاؤں گی۔ فارس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ تمہارا کیا بھروسہ مجھے پارکنگ ایریا میں یا روڈ پر چھوڑ کر چلے جاؤ، پھر 10-15 دن بعد آنٹی کی مجبور کرنے پر لینے آ جاؤ؟ سوری، میں یہ رسک نہیں لے سکتی، بالکل بھی نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ فارس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنے تجزیوں پر قانع ہو رہی تھی۔ لاہور میں وہ اسے بطور سزا لے کر گیا تھا، بطور سزا چھوڑ کر بھی آیا تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی، اپنی عزت نہیں سمجھتا تھا۔ جس شخص کی وہ بیوی تھی، نہ عزت، اس شخص پر اب وہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، چند لمحوں کے توقف کے بعد فارس نے کہا، آواز گمبھیر تھی، تاثرات سنجیدہ، مگر کہیں سختی نہیں تھی، نرمی بھی نہیں تھی۔ یوں جیسے انکار سے اسے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو، یوں جیسے وہ ایسے ہی کسی جواب کا متمنی رہا ہو۔ پل پل اس کے تاثرات، اس کے ارادے اور احساسات بدلتے تھے۔ ممی کے حکم پر ٹکٹ بک کروائی ہے، انکار بھی تم انہیں کرو۔ اس کے لبوں پر ابھرتی فاتحانہ مسکراہٹ جنت کو اندر تک سلگا گئی۔ ویسے شیرازی کو فارس وجدان انکار نہیں کر سکتا تھا، اس کی کیا مجال تھی۔ کڑ کر تب کر اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مجھے لندن کیوں لے کر جانا چاہتے ہو۔ کیوں لے جانا چاہتا ہوں؟ تم جو مرضی منصوبے بنا لو مسٹر شیرازی، خودکشی میں نہیں کروں گی، نہ لندن برج سے، نہ کسی اور جگہ سے۔ جاگنگ ٹریک پر پاؤں پٹکتی وہ جانے کے لیے مڑ گئی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس وجدان متبسم چہرے کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ بیڈ پر تکیوں کے سہارے وہ نیم دراز کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، موبائل پاس ہی پڑا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد موصول ہوتے میسیجز کے نوٹیفیکیشن کو مسلسل نظر انداز کیے وہ بظاہر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ اس اٹھا پٹخ کی طرف تھی جو جنت کمال کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ درازیں کھینچی جا رہی تھیں، چیزوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا تھا۔ جس چیز کی تلاش تھی وہ اسے پورا کمرہ الٹ پلٹ کر لینے کے باوجود نہیں ملی تھی۔ تھک ہار کر وہ وارڈروب کی طرف مڑی جو تمام کی تمام کھلی ہوئی تھی۔ سفری بیگ قالین پہ دھرا تھا، ہینگر سے کپڑے نکال کر تہہ کرتی اب وہ شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ 4 دن بعد ان کی لندن کی فلائٹ تھی، سامان ابھی سے پیک کیا جا رہا تھا اور کچھ غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں کیا جا رہا تھا۔ تم ایسے ریئیکٹ کری ہو جیسے میں تمہیں زبردستی لندن لے جا رہا ہوں۔ بالآخر فارس نے خاموشی کا قفل توڑا۔ ہاں تو کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ پلٹ کر غرائی۔ تمہاری ہر چال اب مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیسی چال؟ لبوں پہ ابھرتی مسکراہٹ دبائے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میرے ساتھ لندن جانے کی خواہش تو ہمیشہ سے تمہاری تھی۔ ہینگر سے گلابی سویٹر نکالتی جنت کمال مشتعل ہو کر اس کی طرف مڑی۔ یہ تم نے خود کہہ دیا تھی، یعنی فعل ماضی، پاسٹ ٹینس۔ اب میری ایسی کوئی خواہش نہیں۔ اچھا مذاق ہے، وہ ہنسا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے یہ۔ جنت چل بھن گئی۔ تمہاری حقیقتیں بھی تمہاری طرح کچھ عجیب سی نہیں ہیں؟ اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ جنت نے پلٹ کر اسے سرد نظروں سے گھورا۔ کوئی خوش فہمی ہے تو دور کر لو، میں صرف ممی کی وجہ سے تمہیں مجبوراً ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں بھی صرف ان کی وجہ سے ہی جا رہی ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ میں گلی کے نکڑ تک بھی نہ جاؤں۔ بہت خوب، وہ محظوظ ہوا۔ جنت کو تب چڑھی۔ اس سے قبل وہ کوئی جوابی حملہ کرتی، فارس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پہ ابھرتے نام پر نظر پڑتی وہ کال ریسیو کرتا اسی وقت اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ جو اپنے کپڑے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی اس کی اس حرکت پر ٹھٹک سی گئی۔ فارس کی بیشتر کالز کاروباری نوعیت کی ہوتی تھیں جنہیں وہ ہمیشہ اس کے سامنے اٹینڈ کرتا تھا۔ دوست احباب سے بات چیت بھی اس کے سامنے ہو جایا کرتی تھی، مگر پچھلے کئی دنوں سے ایک مخصوص نمبر سے آنے والی کال اٹینڈ کرنے کے لیے وہ اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا۔ ہر بار اس کے تاثرات بدلتے تھے اور آنکھوں کی چمک کچھ بڑھ سی جاتی تھی۔ پہلے تو اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، مگر اب اسے شک ہونے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ بے آواز قدموں کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ اس نے پھر وہیں سے سٹنگ ایریا کی طرف دیکھا۔ میں بھلا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ سامنے وکٹورین طرز کے آئینے میں فارس کا سائڈ پوز واضح نظر آ رہا تھا۔ ممی سے میں نے فی الحال بات نہیں کی ہے، میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اس نے رک کر کچھ سنا، پھر مسکرایا۔ تم کہہ سکتی ہو۔ خاموشی ایک بار پھر چھائی تھی۔ وہ بہت توجہ اور یکسوئی سے مخاطب کی بات سن رہا تھا اور اس دوران کئی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کون؟ میری بیوی؟ اس کی تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ کیا سنبھالے گا وہ؟ جنت کا ماتھا ٹھنگا۔ مخاطب یقیناً ایک لڑکی تھی، اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ مگر یہ لڑکی تھی کون؟ یہ سوال اب وہ ڈائریکٹ فارس وجدان سے نہیں پوچھ سکتی تھی، پوچھنے کا کوئی حق بھی نہیں رکھتی تھی۔ حق رکھتی بھی ہوتی تو پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہی ظاہر کرنا تھا کہ ایسی کسی بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر جھٹک کر وہ کچھ ہی دیر میں کمرے کے اندر تھی۔
ہاں اسے ہرگز فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے اپنے گال تھپتھپا کر خود کو سمجھایا، پھر اپنے کام میں جت گئی۔ کون ہو سکتی ہے؟ کچھ ہی دیر بعد اپنا بکھیڑا سمیٹتے ہوئے وہ ایک بار پھر سوچنے بیٹھ گئی تھی۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ کچن میں داخل ہوتی یہ پہلا جملہ تھا جو فارس وجدان کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ سٹول کھینچ کر بیٹھتی ہوئی اس نے گپلو سے اس صحت مند بچے کو دیکھا جو کاؤنٹر ٹیبل کے دوسرے کونے میں اپنے کپڑوں میں بمشکل سمایا ہوا بیٹھا تھا۔ کھلی ڈلی شرٹ لارج سائز کی تھی اور تب بھی اسے تنگ ہو رہی تھی۔ فارس کو بہت غور کرنے اور ذہن پہ زور دینے کے بعد یاد آیا کہ وہ مسز یزدانی کا نواسا تھا۔ مسز یزدانی وہی جو ان کے پڑوس میں رہتی تھیں اور جو جانوروں سے محبت کے معاملے میں کافی مشہور بھی تھیں۔ یہ اس لیے کہ آپ خود بہت پیارے ہو۔ فارس کی آمد سے قطعی بے خبر وہ ٹرے میں کیک، پیسٹریز اور جانے کیا کیا سجانے میں لگی ہوئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اپنی ننھی سی سرخ کار کو ٹیبل پہ یہاں وہاں دوڑاتے بچے نے ذرا سا جھجکتے ہوئے جنت سے پوچھا۔ شی از میرڈ، جواب فارس نے دیا تھا۔ گلاس میں اسٹرابری جوس انڈیلتے ہوئے جنت کے ہاتھوں کی حرکت لمحے بھر کے لیے تھمی۔ یہ کب آیا؟ بچے نے گردن موڑ کر ایک نظر فارس وجدان کو ایسے دیکھا جیسے اس کی یہ مداخلت اسے ہرگز پسند نہ آئی ہو۔ سو وٹ، وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ بھی تو سکتی ہے۔ اسے لاجواب کر کے اس نے اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے پیچھے ہٹایا۔ آر یو میرڈ جنت جانی؟ کچھ سوچ کر اس نے جنت سے پوچھا۔ جنت جانی؟ فارس نے اچھمبے سے اسے دوبارہ دیکھا۔ نو، آئی ایم سنگل۔ لوازمات سے سجی ٹرے اپنے ننھے مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے جنت نے سنایا کسی اور کو۔ بچے نے فارس کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا، شی از مائن، شی ول بی مائن۔ فارس نے رخ بدل کر اورنج جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ یہ جنت سنگل کب سی ہوئی؟ تو پھر میں اپنی ممی کو کب لاؤں؟ ایک بار ہماری بات طے ہو جائے تو۔ از ہی سیریس؟ فارس سے رہا نہیں گیا۔ مشکل سے 7 سال کا ہوگا، آگے کے 2 دانت بھی موصوف کے غائب تھے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے 7 سال کا بچہ پروپوز کری یا 70 سال کا بوڑھا؟ جنت کو پتنگے لگے۔ ام ناٹ اے بچہ۔ بچے کو پہلی بار اپنی ہونے والی منگیتر سے اختلاف ہوا۔ دیکھا، وہ خود مان رہا ہے وہ بچہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ؟ اب تو جنت کو بھی فارس کی مداخلت پسند نہیں آ رہی تھی۔ فارس محض کندھے اچکا کر رہ گیا کہ بھلا اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا، میں آپ کو پوری دنیا کی سیر بھی کراؤں گا، ہم دونوں اکٹھے ڈزنی لینڈ بھی جائیں گے۔ وہ جنت کو اپنی فیوچر پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ جب تک تم جہاز اڑانے کے قابل ہوگے تب تک یہ 50 برس کی کانٹی میں بدل چکی ہوگی۔ جنت نے چل کر فارس کو دیکھا۔ ایج ڈزنٹ میٹر، لو میٹرز، واٹ ایور۔ اس نے خالی گلاس کاؤنٹر ٹیبل پہ رکھا۔ زید ہنی، آپ کا جب دل چاہے آپ اپنی ممی کو لے آؤ۔ بہت مسکرا کر اس نے بچے کا گال کھینچا۔ سوزی کو بھی ساتھ لے آؤں؟ اب یہ سوزی کون ہے؟ فارس نے ایک بار پھر ان کے درمیان ٹانگ اڑائی تھی۔ میری بلی ہے، شاہ نے بے نیازی سے بتایا گیا۔ فارس کے تاثرات بدلے۔ نہیں، سوزی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے ملنے آپ کے گھر آؤں گی۔ جنت نے ٹالنا چاہا۔ سوزی بہت اسٹرانگ ہے، اس کے اندر سپر پاورز ہیں، وہ میرے دشمنوں کو جب دیکھتی ہے تو اسی وقت گر جاتے ہیں۔ وہ در پردہ کس بات پر چوٹ کر رہا تھا، فارس پہلو بدل کر رہ گیا۔ آپ گرے تھے نا اس دن؟ پھر وہ فارس کی طرف مڑا۔ کمال کی یادداشت تھی اس بچے کی۔ 1.5 سال ہونے کو تھا مگر ابھی بھی اسے وہ واقعہ جزیات سمیت یاد تھا۔ آپ گرے تھے نا سیڑھیوں سے؟ سوزی بہت پاورفل ہے۔ جنت جانی، کل میں سوزی کو بھی لاؤں گا۔ فارس نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری سوزی کی وجہ سے نہیں گرا تھا۔ سب معلوم ہے مجھے۔ بچے نے گردن سیدھی کی۔ آپ کی آئیز ریڈ ہو گئی تھیں، آپ کو سنیزنگ ہو رہی تھی، آپ بہت ڈر گئے تھے میری بلی سے، مجھے سب یاد ہے۔ میری بلی بہت پاورفل ہے۔ خالی گلاس میز پہ رکھتے ہوئے فارس اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ یہ بہت ڈرتے ہیں میری سوزی سے، اس نے پھر پراسرار انداز میں جنت کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ لوگوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بمشکل دباتے ہوئے جنت نے فارس کو دیکھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز اب چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ اچھا، اس نے بھی آگے سے شدید حیرت کا اظہار کیا۔ آپ میری سوزی کو اپنے پاس رکھ لیں فار یور اون سیفٹی، بچے نے سرگوشی میں کہا۔ جنت بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ جھنجھلا کر ریموٹ پٹختے ہوئے فارس اسی وقت اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مسز شیرازی کے بیڈ روم میں وہ گلاس وال کے قریب فلور کوشن پہ آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ گلاس ٹیبل پہ دھرا تھا جس پر وہ ان کا آرٹیکل ٹائپ کر رہی تھی۔ مسز شیرازی پاس ہی ویل چیئر پر براجمان تھیں۔ وہ باہر لان کے سبزے پر چمکتی اس دھوپ کا نظارہ کر رہی تھیں جو براہ راست اب ان پر پڑ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا تو جنت نے بے ساختہ نظر اٹھائی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، کوٹ لاپرواہی سے بازو پر ڈالے، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے فارس وجدان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی تیاری مکمل تھی۔ وہ دوپہر 3 بجے کی فلائٹ سے ضروری میٹنگ کے لیے کراچی جا رہا تھا۔ کل شام تک اس کی واپسی متوقع تھی اور پھر پرسوں نے لندن کے لیے روانہ ہونا تھا۔ آنکھوں میں خفگی بسائے وہ خود کو مصروف ظاہر کرتی تیزی سے ٹائپنگ کرتی رہی۔
ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتا وہ صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ مسز شیرازی کی موجودگی میں وہ ہمیشہ اپنی شخصیت کا الٹ نظر آتا۔ نرمی صرف اس کی باتوں سے ہی نہیں، چہرے اور آنکھوں سے بھی جھلکنے لگتی تھی۔ آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں ممی۔ جانے سے پہلے اس نے کچھ یاد آ جانے پر مسز شیرازی سے کہا۔ جنت کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سر اٹھا کر فارس وجدان کو دیکھا۔ اس کی پشت جنت کی طرف تھی، وہ اس کا چہرہ پڑھنے سے مکمل قاصر تھی۔ اچھا، وہ کس سے؟ مسز شیرازی نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا۔ کسی خاص الخاص سے۔ آپ کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ جنت کے لب بھنج گئے۔ غصہ نئے سرے سے عود کر آیا۔ آج اسے آئمہ ظہیر کی کلاس لینی ہوگی۔ وہی کہتی تھی اس کی فارس بھائی لڑکیوں سے 10 فٹ 20 فٹ کی دوری پر رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کون تھی جسے وہ آنٹی سے ملوانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈوبتی ابھرتی شکی حقائقوں کو پڑھتے فارس وجدان نے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ پھر چونکی، پھر گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اب اپنے مجازی خدا کو دروازے پر چھوڑنے بھی تو جانا تھا۔ مسز شیرازی کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے چہرے کا رخ مشرق کی سمت کیا اور فرش پر پاؤں پٹک کر یوں چلنے لگی جیسے سارا قصوری ان ٹائلز کا تھا جو اس کے پیروں تلے بچھی ہوئی تھیں۔ اپنی پیکنگ تو بڑے جوش و خروش سے کر رہی ہو سکے تو میرا سامان بھی پیک کر دینا۔ قدرے فاصلے سے ہی ریموٹ کی سے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے وہ بولا تو اس کا لہجہ معمول کے برعکس خوشگوار تھا۔ تمہیں نہ پیک کر دوں میں؟ وہ بھنائی۔ کر سکتی ہو تو کر دو۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، پہلے گردن جھکائی پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم؟ اس نے بدک کر ہاتھ چھوڑانا چاہا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ ممی ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ جنت کے ہاتھ چھڑانے کی جستجو دم توڑ گئی۔ ذرا سا رخ بدل کر زبردستی مسکرائی تاکہ مسز شیرازی جان لیں کہ وہ ان کے بیٹے کو کتنی محبت سے الوداع کر رہی ہے اور یہ بھی کہ وہ کتنی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ہاتھ چھڑا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اب جاؤ بھی۔ ساتھ ہی جھڑک کر آنکھیں دکھائیں۔ تمہارے ڈر سے نہیں جا رہا، وقت بہت کم رہ گیا۔ رسٹ واچ پہ ٹائم دیکھتا وہ گاڑی میں بیٹھا تو جنت کمال نے بھی اختیار سکھ بھرا سانس لیا، مگر اس کی یہ سکون بھری کیفیت فارس وجدان سے کیوں کر برداشت ہو سکتی تھی؟ شیشہ نیچے کرتے اس نے ذرا سا سر باہر کیا۔ میرے پاس ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کیسا سرپرائز، یا سرپرائز کی آڑ میں چھپی کیسی سزا، کیسا بدلہ، کیسا انتقام، مگر لب بھینچے سینے پر بازو باندھے ٹک ٹکی سے اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ کراچی سے جب واپس آؤں گا تب۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جنت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیے تھے۔ اب وہ سیاہ گاڑی کو آہنی گیٹ سے باہر نکلتا دیکھ رہی تھی۔ سرپرائز؟ جانے کیوں اس کا دل کسی ناگہانی احساس کے تحت دھڑک اٹھا تھا۔ مسز یزدانی نے اپنے پوتے کی سالگرہ پر انوائٹ کیا تھا۔ فارس کراچی گیا ہوا تھا۔ آئمہ مری گھوم رہی تھی اور وہ اکیلے نہ پہلے کوئی فنکشن اٹینڈ کر سکی تھی نہ اب کرنا چاہتی تھی۔ دل بوجھل اداس سا تھا، لیکن مسز شیرازی چاہتی تھی وہ ضرور جائے۔ وہ بہت پیار سے بلا رہی ہیں جنت۔ وہ آج کل اس کی ضرورت سے زیادہ خاموشی کو حد سے زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ سر جھکا کر وہ ایک بار پھر ٹائپنگ کرنے لگی تھی۔ مسز شیرازی نے اسے بغور دیکھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ ایسی ہی تھی، اداس، خاموش، پریشان۔ وہ کیا سوچیں گی؟ میں کہہ دوں گی فارس کراچی گیا ہوا اس لیے نہیں آ سکتی۔ کھٹ کھٹ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے متحرک تھیں۔ مسز یزدانی کا یہ انویٹیشن خاص تمہارے لیے ہے جنت۔ فارس تو ایسے فنکشنز اور گیدرنگ بہت کم ہی اٹینڈ کرتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ حکم دے رہی ہیں؟ یہی سمجھ لو، کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے تمہیں تیار ہوتے نہیں دیکھا۔ میک اپ، جیولری، کچھ بھی نہیں۔ ذرا یاد کرو، لاہور جانے سے پہلے تم کتنا تیار رہتی تھی، جیسے پھول کھلا رہتا ہے، بالکل ایسی ہی لگتی تھی تم مجھے۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ چلو اٹھو شاباش، جا کر تیاری کرو۔ مسز یزدانی تمہیں اپنے ساتھ ہی اپنے فارم ہاؤس لے کر جائیں گی، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ آنٹی پلیز۔ جنت نو آرگومنٹ، فریش ہو جاؤ گی بیٹا۔ گہرا تنفس لے کر وہ اسی وقت اٹھ گئی تھی۔ تیاری کرتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ عجیب بے سکونی تھی جو وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد اس نے سر درد کی گولیوں کی تلاش میں بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز کھینچی۔ اندر رکھی اشیاء کو الٹ پلٹ کرتے اس کے ہاتھوں سے سیاہ مخملی ڈبیا ٹکرائی۔ وہ کچھ دیر تک کسی مجسمے کی طرح ساکت سی بیٹھی رہ گئی، پھر اس نے مخملی ڈبیا کھول کر دیکھی۔ نفیس سی ایمرلڈ ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سانس روکے اس بیش قیمت تحفے کو دیکھتی رہی، پھر بھاری دل کے ساتھ اسے رکھ کر اٹھ گئی۔ جانے کیوں اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف از سرنو سر اٹھانے لگا تھا۔ ہر طرح کے خیالات کو جھٹکتی وہ شال اچھی طرح سے اوڑھ کر کلچ سنبھالتی کمرے سے باہر نکل گئی، مگر جو بے سکونی اس ڈبیا کو دیکھ کر اس کے وجود میں اتری تھی، اس سے باوجود کوشش کے بھی وہ پیچھا نہ چھڑا سکی تھی۔ ریسٹ روم میں دیوار سائز آئینے کے سامنے رک کر اس نے اپنے سراپے کا سرنو جائزہ لیا،
پھر کھلے بالوں کو سمیٹ کر ان کا جوڑا بنانے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی دیوار گیر آئینوں میں کسی کا عکس ابھرا۔ اس نے چونک کر بے ساختہ نگاہ اٹھائی۔ سیاہ رنگ کی باریک ساڑی میں ملبوس ایک نزاکت اور ادا سے سہج سہج قدم اٹھاتی وہ اس کے برابر میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ سنہرے براؤن بال جوڑے میں مقید تھے، کچھ گھنگریالی لٹیں دودھیا چہرے کے اطراف میں تھیں۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی آنکھوں میں جنت کمال کو دیکھتے ہی تعجب ابھرا تھا۔ سرخ لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ سج گئی تھی۔ واٹ اے سرپرائز! کچھ حیران ہو کر اس نے جنت کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ غالباً یہ ہماری تیسری ملاقات ہے اور ابھی تک ہمارا ٹھیک سے انٹروڈکشن ہوا ہی نہیں۔ ساڑی کا پلو ہاتھ سے پکڑے ہوئے ادا سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عجیب طنزیہ سی ہوئی تھی۔ جنت نے سر جھٹک کر خاموشی سے رخ بدلا۔ کلچ میں چھوٹے سائز کی میک اپ کٹ رکھی۔ آئمہ کی تنبیہ اپنی جگہ، مگر اس لڑکی سے اسے کچھ اچھی وائبس نہیں آتی تھیں۔ آئے مدینہ زبیر، اپنا نام بتاتے بھی اس نے جنت کے تاثرات جانچے۔ جنت کسی ادینہ زبیر کو نہیں جانتی تھی، یہ اس کے چہرے پر صاف صاف لکھا تھا۔ فارس وجدان کی پہلی بیوی۔ جنت نے جھٹکا کھا کر اسے دیکھا۔ نکرئی کلچ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ جا گرا۔ لائنر، لپ گلوز اور مسکارا یہاں وہاں بکھر گئے۔ یو آر سرپرائزڈ؟ اس کے تاثرات سے کچھ حیران ہوتے ہوئے ہنس پڑی۔ غالباً شیرازی خاندان کے کسی فرد نے تمہیں ابھی تک فارس کی پہلی شادی کے بارے میں نہیں بتایا۔ فارس کی پہلی شادی؟ آنکھوں میں صدمہ لیے جنت اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ تو کیسی لائف گزری ہے تمہاری میرے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ؟ ادینہ کی طنزیہ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ علیحدگی کے بعد بھی وہ میرے لیے کتنا دیوانہ رہا ہے۔ میری ہی وجہ سے اس نے کتنی لڑکیاں ریجیکٹ کی ہیں، کتنے رشتوں سے انکار کیا ہے۔ جنت کا دماغ معوف ہوا تھا، حواس شل ہو رہے تھے۔ وہ یقین اور بے یقینی میں پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ادینہ زبیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ مسز لغاری کی بیٹی سمرا کے ساتھ تو اس کی بات تقریباً طے ہو چکی تھی، لیکن عین نکاح کے وقت اس نے انکار کر دیا۔ کین یو امیجن؟ عین نکاح کے وقت! ایسی محبت ہے اس کی، بھولا نہیں ہے وہ مجھے، نہ ہی بھول سکتا ہے وہ کبھی۔ آج بھی اس کے دل میں آباد ہوں میں۔ میری جگہ نہ اس نے کبھی کسی کو دی ہے، نہ ہی وہ دے سکتا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی، منظر دھندلا سا گیا۔ تو یہ وجہ تھی فارس وجدان کی نفرت، دھتکار اور بے اعتنائی کی، نکاح جیسے مقدس رشتے کو ایک معین مدت تک قائم رکھنے کی۔ وہ آج بھی مجھے اپنانے کا منتظر ہے۔ انکار تو میری طرف سے ہے، فیصلہ تو میں نہیں بدل رہی، لیکن سوچو جنت، اگر میں اسے ہاں کہہ دوں، ذرا سوچو تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی۔ وہ سوال نہیں، گویا پہاڑ تھا جو جنت کے سر پر ٹوٹا تھا۔ خود سے کیا گیا ہر ایک عہد ایک لمحے میں فنا ہوا تھا۔ وہ اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی، اب گھر اجڑتا دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو جنت۔ ادینہ زبیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ امید ہے ہماری اگلی ملاقات وجدان ہاؤس میں بہت جلد ہوگی۔ وہ جا چکی تھی اور جنت کمال واش بیسن پر گرفت جمائے معوف ہوتے ذہن کے ساتھ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں ممی، بہت خاص الخاص ہے وہ، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ فون کالز، خوشگوار رویہ، سائڈ ٹیبل سے برآمد ہونے والا رنگ کیس۔ کر سکتا ہوں، میں تو ممی سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں میری بیوی بانجھ ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کمال نے اذیت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اوکے جی، 3rd ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور ناول کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ایک اس میں بہت اچھی جو چیز ہوئی ہے وہ کیا نام تھا اس بندے کا جس کو کٹ پڑی ہے؟ زمان، ہاں زمان کو کٹ پڑتی ہے، وہ ایک اچھا اس میں سین تھا، لیکن مجھے وہ دیکھنا تھا کیسے کٹ پڑی ہے، بدتمیز انسان، پتہ نہیں کون تھا۔ اچھا ابھی بھی وہی بات ہے کہ اچھا فارس کی بھی دوسری شادی ہے، یہ نہیں پتہ تھا بھئی، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا۔ یہ صحیح ہے بھائی۔ اچھا مجھے بھی لگ رہا تھا کہ کچھ تو ایشو ہوگا فارس میں، کیونکہ وہ بتا رہا تھا نا، وہ جو سائقہ خالہ کا بیٹا تھا، وہ کہہ رہا تھا نا کہ سدرا کی شادی آپ نے اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دی، کیونکہ وہ اتنا مشہور ہے۔ تو وہ مشہور یہ ہے کہ وہ میرڈ مطلب ڈائیورسڈ تھا، اور شاید وہ بدتمیز ہوگا یا ایسی اس کی کچھ باتیں مشہور ہوں گی، اور شاید وہ اپنی پہلی بیوی سے سچ میں محبت کرتا ہوگا۔ بہت کچھ ہے یار، اور اس کا بھی ابھی بہت سارے راز رہتے ہیں۔ بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، بہت سارے راز کھلیں گے، پوری 20 قسطیں اور رہتی ہیں، مزہ آنے والا ہے، ایک لمبا سفر ہم لوگ ساتھ گزارنے والے ہیں۔ چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔